I'm very excited to share a news with all of you. اس سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات کروں کہ کوئی بھی کاروبار آپ زندگی میں کریں، کوئی بھی بزنس کر رہے ہو، اگر اس بزنس سے آپ کا فائدہ ہو رہا ہے، لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے، اس ملک کا فائدہ ہو رہا ہے، تو وہ بزنس از نتھنگ لیس دین بلیسنگس، کہ آپ سب کو فائدہ دے رہے ہو. اینڈ وائی ایم ایکسائٹیڈ کہ میں بھی اس ہاسپٹل کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہوں، آلدو میں ریسنٹلی بنا ہوں. بچ انٹرنیشنل ہاسپٹل جو ملتان میں ہے، اس کو ابھی بنے ہوئے صرف تھوڑا 1 سال سے زیادہ کا ٹائم ہوا ہے، اور ابھی اس کو ہاسپٹل آف دا ایئر کا ایوارڈ ملا ہے. یہ پاکستان کے لیے پراؤڈ مومنٹ ہے. یہ ہیلتھ کیئر سیکٹر جو ٹوٹل تقریباً کولیپس کرنے والا ہے، ایسے دور کے اندر ایک ہاسپٹل کو ہاسپٹل آف دا ایئر کا ایوارڈ ملنا، اور ناٹ جسٹ بیسڈ آن دا اسٹیٹک بٹ بیسڈ آن سروسز، کہ لوگوں کو آپ اچھی کیئر دے رہے ہو، یہ ایوارڈ بہت بڑی بات ہے. اینڈ لکیلی یاسر بھائی آج ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ بتائیں گے کہ یہاں تک انہوں نے سفر کیسے طے کیا. یاسر بھائی تھینک یو ویری مچ. اور میں لکی ہوں کیونکہ جیسے میرے پاس یہ نیوز آئی آپ آلریڈی یہاں موجود تھے. اس کے لیے میں نے کوئی ارینجمنٹ نہیں کی کیونکہ اگین وی آر اے ٹیک پارٹنرز. الحمدللہ ہم لوگوں کی ایک ٹیک وینچر بھی ہے، اور ہاسپٹل کے اندر میں چیف ٹیکنیکل ایڈوائزر بھی ہوں. لیکن میرا تو ابھی ریسنٹلی کیا ہوں یاسر بھائی، ایک وقت تھا ہاسپٹل تھا ہی نہیں، کہیں سے آئیڈیا آیا ہوگا، پھر آپ نے اس کو شروع کیا ہوگا، پھر اس کے اندر چیلنجز آئے ہوں گے. میں یہ بالکل نہیں پوچھوں گا کہ آپ کو محسوس کیا ہو رہا ہے، کیونکہ اگر میں اتنا ایکسائٹیڈ ہوں تو آپ تو بڑے ماشاء اللہ ہوں گے، اینڈ یو ڈیزرو اٹ. سر مجھے بتائیں، ذرا اسٹوری بتائیں مجھے کہ کیسے یہاں تک پہنچے. یار اٹس سمپل، ون سینٹینس از ھذا من فضل ربی. سب اللہ کا کرم ہے، کوئی نہ اس میں میرا کمال ہے نہ کسی اور کا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کا کرم ہے، یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے چنا ہے مجھے اور میری ٹیم کو کہ ہم یہ کام کر سکیں. سو ایز یو نو دیٹ آئی واز ورکنگ ود موبل انک اینڈ آئی واز ان دا ٹیک سیکٹر. آئی واز ہیڈنگ دیئر IT آپریشنز نیشن وائڈ اینڈ مائی فادر اسٹارٹیڈ اے بزنس ان ملتان. اور انہوں نے مجھے بلایا کہ یار بزنس ہے تو آئی ایم گیٹنگ اولڈ، یو کم بیک. سو آئی جوائنڈ مائی فادر ان 2011. سو پہلے تو ہم ایک ہاؤسنگ اسکیم وہاں پہ بنائی تھی، وہ ہاؤسنگ اسکیم پہ کام کر رہے تھے. وہ بھی ایک نیا ایکسپیرینس تھا میرے لیے کیونکہ میں نے کبھی وہ کام پہلے نہیں کیا ہوا زندگی میں. تو لرن کرنا شروع کیا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اٹس گوئنگ ویل. دین آپ جب ایک ہاؤسنگ اسکیم بناتے ہیں نا، اس کے اندر ایک آپ کو جگہ چھوڑنی ہوتی ہے جس کے اندر آپ ہیلتھ کیئر کی جگہ چھوڑتے ہیں کہ یار یہاں پہ کچھ ہیلتھ کیئر کی چیز بنے گی. ہمارے پاس بھی وہ جگہ تھی اینڈ وی تھاٹ کہ ہمیشہ سے ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ ہاسپٹل جو ہے نا وہ ڈاکٹرز ہی بناتے ہیں. تو ایک گروپ آف ڈاکٹرز ہمارے پاس US سے آئے، ایک گروپ آف ڈاکٹرز ہمارے پاس UK سے آئے 6 مہینے کے گیپ سے. ان سے بات چیت ہوئی، سارا کچھ ہوا، بٹ کوئی چیز مٹیریلائز نہیں ہو سکی بیکاز ہمیں فیلنگ یہ آئی کہ پرابلی دے وانٹ ٹو میک سم تھنگ جو کہ انیشلی ایک میڈیکل انسپیکشن روم ہوگا جہاں پہ کچھ کنسلٹیشنز ہوں گی، پھر تھوڑے بہت ڈائگنوسٹک ساتھ ہوں گے. پھر وہ ہمارے یہاں جس طرح ہوتا ہے نا کہ وہ وائف گائنی میں ہے تو گائنی کا وارڈ ڈال دیتے ہیں، بردر ان لا جو ہے وہ ڈائلسس کا کام کرتا ہے تو چلو ڈائلسس کا وارڈ ڈال دیتے ہیں. تو ہیپ ہیزڈ گروتھ ہوتی ہے ہمارے یہاں ہیلتھ کیئر کی. سو دیٹ واز دا ٹائم جب ہم نے سوچا کہ یار اس کے بارے میں کچھ کریں. تو میرے والد صاحب نے میرے سے پوچھا کہ یار یہ اس کو تم نے ایز اے بزنس سوچا؟ تو میں نے کہا جی میں تو FSC میں بھی پری انجینئرنگ لی تھی، پری میڈیکل نہیں لیا تھا، میں تو ڈاکٹر نہیں ہوں اور مجھے کچھ نہیں پتا. تو انہوں نے کہا نہیں، تم ڈاکٹر کے طور پہ نہیں، تم ایک بزنس کے طور پہ اس کو سوچو، مگر ایک چیز کا خیال رکھنا کہ چیز ایسی بنانا کہ اگر مجھے کبھی زندگی میں ہسپتال کی ضرورت پڑے تو میں ملک سے باہر نہ جاؤں. زبردست. سو دیٹ واز دا گول جو کہ میرے ذہن میں پہلے دن سے سیٹ ہوا تھا. آئی سیڈ اوکے فائن. ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم کچھ سوچتے ہیں اور اگلے دن بنیاد کھودنا شروع کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد جا کے اپروول لیتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کرنا کیا ہے. بٹ آئی واز آف اے ڈفرنٹ تھاٹ. تو میں نے کہا یار ایک چیز مجھے بالکل بھی نہیں پتا، تو لیٹس ٹرائی ٹو لرن دس فرسٹ. تو 2 سال تو بیسکلی میرے پلاننگ کے اندر لگے ہیں، جس کے اندر میں نے ڈفرینٹ کنسلٹنٹس ہائر کیے، لوکل کنسلٹنٹس بھی تھے، باہر کے بھی کچھ کنسلٹنٹس تھے، ورلڈ وائڈ میں نے کچھ ہیلتھ کے ایکسپوز اٹینڈ کیے، ان سے جا کے کچھ تھوڑی بہت ہی چیزیں سمجھ آنا شروع ہوئیں. پھر ہمارے پاس جو لوکلی ہمارے پاس جو ایکسپرٹیز اویلیبل ہے اس کو یوٹیلائز کیا، خاص طور پہ ایسی ایکسپرٹیز جن کے پاس باہر کا ایکسپوجر بھی تھا. جب یہ ساری چیزیں دیکھیں، باہر کے کچھ ہسپتال وزٹ کیے، ہمارے کچھ ہسپتال وزٹ کیے، اور وزٹ اس طرح نہیں کیا کہ صرف جا کے لابی میں سے گھوم کے آ گیا، ملا ان کے جا کے آپریشنس کے لوگوں سے، چیف آپریٹنگ آفیسر سے، ان سے پوچھا ان کے کیا مسائل ہیں، کیا کیا پرابلمز ہیں جو ان کو ڈے ٹو ڈے بیسس پہ نظر آتے ہیں. سو دماغ نے نا کام کرنا شروع کر دیا کہ یار ان مسئلوں کو حل کرنا ہے. چیز اسٹرائک تب ہوئی جب باہر جا کے مجھے یہ لگا کہ اگر پاکستان باقی چیزوں میں 50 سال اگر پیچھے ہے، لیٹس سپوز
تو ہیلتھ کیئر میں ہم 100 سال پیچھے ہیں. اور ابھی جو جس طرح کی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس ہو رہی ہیں اور جو اے آئی کا ایرا ہے, مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر ہم نے اس کو اب کیپٹلائز نہ کیا تو ہم 500 سال پیچھے رہ جائیں گے. بیسڈ آن دیٹ اسٹارٹیڈ تھنکنگ کہ یار ہمیں کوئی ایسی چیز بنانی ہے جو کہ فیوچرسٹک بھی ہو, جو کہ اب کی ریکوائرمنٹ کو بھی پورا کرے اور آنے والے وقت کی ریکوائرمنٹ کو بھی پورا کرے. تو ہم نے ایک پلان بنایا جس کے اندر ہم نے یہ سوچا کہ یار یہ ایک ایسا ہمارا ایک پروجیکٹ ہونا چاہیے جس کے اندر ہم ہیلتھ کیئر بھی کریں, جس کے اندر ہم ٹیلی میڈیسن بھی کریں, میڈیکل ٹورزم بھی کریں, میڈیکل کانسیاج سروسز بھی کریں, ہب اینڈ اسپوک ماڈل بھی کریں. یہ ساری چیزیں پلان کرتے کرتے جب یہ سب کچھ بن رہا تھا تو وہ خود ہی دماغ میں اللہ تعالیٰ بناتا جاتا ہے. اور اس میں پھر یہ ہوا کہ یار ہم نے پروجیکٹ نہیں بنانا, ہم نے ایک پروڈکٹ بنانا ہے. اور وہ جو پروڈکٹ ہے وہ ایسا بنانا ہے کہ جب وہ ہمارا انشاءاللہ سکسیزفل ہو جائے تو پھر ہم اس کو ریپلیکیٹ کریں. ایک فیسلٹی جو ہم ایک اسپیسیفک ایریا میں دے رہے ہیں وہ پھر باقی ایریاز میں بھی جانی چاہیے. بیسڈ آن دیٹ آئیڈیالوجی اسٹارٹیڈ ورکنگ. میپس پہ کام کیا, آرکیٹیکٹس کو یوز کیا, کنسلٹنٹس کو بٹھایا. 2 چیزوں پہ ہاسپٹل ڈیزائن ہوا ہے, ایک پیشنٹ فلو پہ اور ایک کنٹامنیشن فلو پہ. پھر ساتھ ہی ہم نے گورنمنٹ کی ایک آرگنائزیشن ہے پیکا کے نام سے جو انرجی کنزرویشن پہ کام کرتی ہے, ان کے ساتھ ایم او یو کیا کہ ہمیں انرجی کنزرویشن کی بلڈنگ بنانی ہے. پھر انہوں نے ہمیں گز جرمنی ایک کمپنی ہے اس کے ساتھ ایسوسیٹ کیا, انہوں نے آ کے ہماری ساری کی ساری ویٹنگ کی. اور فائنلی آئی تھنک آئی ایم ناٹ رانگ ان سیئنگ دس کہ ہمارا فرسٹ ہیلتھ کیئر آف پاکستان ہے جو کہ ایک گرین بلڈنگ ہے. اور بیسڈ آن دیٹ ہم نے اپنی ساری کی ساری ڈیزائننگ کی. پیشنٹ فلو, کنٹامنیشن فلو, ان چیزوں کو ذہن میں رکھا. ہمارے ہاں ڈرٹی کوریڈورس کا کانسیپٹ نہیں ہے اوٹیز میں, وہ ہم لے کر آئے. ہائبرڈ اوٹیز کی طرف گئے, ماڈولر اوٹیز کی طرف گئے. اسی طرح ہمارے پاس جو ٹیکنالوجی ہے وہ ہم پوری کی پوری ہم نے کوشش کی ہے کہ آہستہ آہستہ اس کو پریویل کریں. جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں, فار ایگزامپل انفارچونیٹلی پیشنٹس کی دوائیاں مکس ہو جاتی ہیں, اس کو ہم بار کوڈ پہ لے گئے. پھر ہمارا یہ ہوتا ہے کہ کانسیپٹ ہوتا ہے ایک وارڈ بوائے ہوتا ہے جو پورے ہاسپٹل میں بھاگ رہا ہوتا ہے, کبھی دوائی لے کر جا رہا ہوتا ہے, کبھی کسی کا گاؤن لے کے جا رہا ہوتا ہے. ہم نے اس کے لیے نیمیٹک ٹیوب سسٹم لگایا جس میں کہ ہر چیز ہمارا ایک پورا کا پورا بلڈنگ کے اندر ایک اسٹرکچر ہے کیپسولس کا جس کے تھرو ساری چیزیں ایک ایریا سے دوسرے ایریا میں چلی جاتی ہیں. دین جو سب سے زیادہ کور چیز ہے ہیلتھ کیئر کے اندر جو میں سمجھتا ہوں جو بیس جس کے اوپر کھڑا ہوتا ہے وہ اس کا آئی ٹی سسٹم ہے. ہم نے آئی ٹی سسٹم 2-3 ڈفرینٹ کمپنیز سے ٹرائی کیا بٹ ایونچولی لائک اب ہم خود اس کو بنا رہے ہیں بیکاز ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ چیزیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں. ابھی تک کے جو ہمارے آئی ٹی سسٹمز ہیں انفارچونیٹلی وہ فائنینشیل اورینٹیڈ ہیں اور وہ صرف اور صرف فائنینشیل ڈیٹا کو کیپچر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ صرف یہ دکھاتے ہیں کہ پیسے خرچ کہاں ہوئے اور پیسے بنے کہاں سے. ویئر ایز ہیلتھ کیئر میں اتنا زیادہ ڈیٹا ہے جس کی بیس پہ آپ نسلوں کا فائدہ کر سکتے ہیں. اور جتنے بھی انٹرنیشنل ریسرچ انسٹیٹیوٹس ہیں ان کے پاس ہمارے ریجن کا ڈیٹا نہیں ہوتا اور ہمارے پاس ڈیٹا کیپچر نہیں ہوتا. دیٹس وائی وی اسٹارٹڈ دس انیشیٹو کہ یار ڈیٹا کو پورے طریقے سے کیپچر کیا جائے. اسی محنت کے اندر لگے رہے, بنیادیں کھدیں, بیسمنٹ بنی, بننا شروع ہوئی بلڈنگ, پلرز بنے, ایونچولی بلڈنگ بن گئی, پھر اس کی شیپ بنی, پھر انٹیریئر ہوا, ایکسٹیریئر ہوا. کرتے کراتے کو تقریباً 1.25 سال پہلے ہم نے آپریشن شروع کیے. اس آپریشنس کے اندر ہم نے وی میڈ شیور کہ ہم آہستہ آہستہ چیزوں کو لے کر جائیں گے. ہر چیز کو لانے سے پہلے ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم پوری کوشش کر لیتے ہیں انسان کے طور پہ جتنی کر سکتے ہیں کہ ہماری تیاری اس کی پوری ہو. تو اب تک الحمدللہ 1 سال میں ہم نے کوئی تقریباً 550 سرجریز کر لی ہیں. ہماری کوئی 200-250 اینجیوگرافیز اینجیوپلاسٹیز ہو چکی ہیں. اوپن ہارٹ سرجریز ہم نے شروع کر دی ہیں. ابھی انشاءاللہ 2-3 مہینوں میں ہم نے پہوٹا کے لائسنس کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے. انشاءاللہ اگر ہمیں وہ مل جاتا ہے تو اس کے بعد ہم رینل ٹرانسپلانٹ کی طرف جا رہے ہیں. پھر بون میرو ٹرانسپلانٹ ملتان میں نہیں ہو رہی ہے, ہم اس کی طرف جا رہے ہیں. اس کے بعد اگلے سال کے اینڈ تک وی آلسو وانٹ کہ ہم یہاں پہ لیور ٹرانسپلانٹ کی سروس بھی شروع کریں. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس میں کہ ایک ویلیو ایڈیشن دی جا سکے وہ ہماری کوشش ہوتی ہے اور کریں. اور اس میں سب سے زیادہ ہمارے پاس جو چیز ہوتی ہے نا وہ ضروری ہوتی ہے پیشنٹ کا جرنی. پیشنٹ جب ہمارے پاس آتا ہے اور پارکنگ ایریا میں انٹر ہوتا ہے وہاں سے اس کا جرنی اسٹارٹ ہو جاتا ہے. وی آر ویری کلیئر, زندگی ہم کسی کو نہیں دے سکتے, صحت ہم کسی کو نہیں دے سکتے. واحد چیز جو ہم دے سکتے ہیں وہ کیئر دے سکتے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہی وہ اس جگہ پہ آیا ہے اس کے بعد ہمارا کام شروع ہو گیا کہ ہم نے اس کو کیئر دینی ہے. لائک وائز اسی کے اندر آپ کی ملٹیپل اور فیسلٹیز بھی ہیں, آپ کی ڈائگنوسٹکس بھی ہیں, آپ کی لیبز بھی ہیں, اس کے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہیں. ابھی ہم نے ISO کی سرٹیفکیشن لی ہے. ہم نے پورا کا پورا جو ہاسپٹل بنایا تھا وہ FGI گائیڈ لائنس کی بیس پہ بنایا تھا. JCI کے رولز کے اوپر بنایا ہے. JCI کی ایکریڈیشن ہم نے ابھی نہیں لی ہے, شاید فیوچر میں کبھی جا کے لیں بیکاز اس کی کاسٹ افیکٹونیس ابھی ہمیں اتنی زیادہ نظر نہیں آ رہی ہے, وہ کافی کاسٹلی ہوتا ہے. بٹ ہم نے انہی کے پرنسپلس پہ بنایا ہوا ہے.
ہم نے اپنے OTs کے اندر لیمنار فلوز رکھے ہوئے ہیں, ہم نے اپنے سیپریٹ AHUs کیے ہوئے ہیں تاکہ کنٹامنیشن مکسچر نہ ہو. سو آل دوز تھنگس جو کہ ہیلتھ کیئر میں ہمیں نظر آتی ہیں کہ دنیا میں ہو رہی ہیں, وہ بھی ہم نے کی ہیں. ایک اسٹیپ ہم اور کر رہے ہیں, ہم دنیا میں جو اسٹینڈرڈس بن چکے ہیں نا ان کو آخری نہیں سمجھ رہے, ہم ان کے نارمس کو بھی بریک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو مزید کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے, بیکاز دیر از نو لمٹ. انسان جیسے جیسے ایوالو کرتا جائے گا مزید بہتر سے بہتر چیزیں آتی جائیں گی. ہمارا مقابلہ اپنے آپ سے ہے. وی ٹرائی آور لیول بیسٹ کہ ہمارا آنے والا کل ہمارے گزرے ہوئے کل سے بہتر ہو. آئی تھنک یہی ساری وہ چیزیں ہیں جو شاید ہیلتھ کیئر ایشیا کو نظر آئی ہیں, جس کی بیس پہ انہوں نے یہ پرابیبلی مناسب سمجھا ہے کہ ہمیں ہاسپٹل آف دا ایئر کا ایوارڈ ملا ہے. آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو اللہ تعالیٰ فار دس, بٹ دس گیوز اس مور آف responsibility. That's a beautiful thinking. اصل میں کلاس میں فرسٹ آنا نا اتنا مشکل نہیں ہوتا, فرسٹ آتے رہنا مشکل ہوتا ہے. سو ہمیں فرسٹ نہیں آنا, ہمارا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں ہے, بٹ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایوارڈ ملے یا نہ ملے, ہم ایٹ لیسٹ یہی کوالٹی آف سروس یا اس سے بہتر کوالٹی آف سروس پرووائڈ کرتے ہیں. امیزنگ. مجھے ایک بات بتائیں, یہ تو بڑا انہوں نے ڈاؤن ٹو ارتھ کا بھی نیکسٹ لیول کر دیا کہ یوں کر کے بات کو سمرائز کر دیا. جب ہاسپٹل آپ لوگ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کہیں گے کہ ڈاکٹر پروفیسر جاوید سر کہتے ہیں کہ اگر کسی نے امریکہ سے آ کے, میں امریکہ کہتا ہوں کیونکہ ہماری امریکہ نہیں امریکہ کہتے ہیں, تو اگر کسی نے امریکہ سے آ کے پاکستان میں ٹریٹمنٹ کروانا ہے یا ٹریٹمنٹ کرنا ہے, چاہے وہ پیشنٹ ہے یا ڈاکٹر ہے, اور وہی چاہتا ہے کہ اس کو یہ فرق ہی نہ محسوس ہو کہ وہ پاکستان میں ہے یا امریکہ میں ہے, تو وہ بچ انٹرنیشنل ہاسپٹل میں آ جائے. یہ پاکستان کے ون آف دا بیسٹ سرجن کی اسٹیٹمنٹ میں آپ کو دے رہا ہوں, جو انہوں نے مجھے آف کیمرہ انہوں نے مجھے کہی جب مجھے وہ آپ سے انٹروڈیوس کرا رہے تھے. تو مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ سفر ہوگا, لیکن اوبویسلی 2 چیزیں میں نے ابھی تک آپ سے سیکھی ہیں جو کہ میں اکثر سکھاتا ہوں. لیسن نمبر 1 کیا ہے کہ یار اللہ نے جب آپ سے کام لینا تو آپ کا سینہ علم کے لیے کھول دیتا ہے اور آپ کے لیے چیزیں آسان کر جو آپ کہہ رہے ہیں. لیسن نمبر 2, دا موسٹ امپورٹنٹ فار اینی ینگ پرسن یا کوئی ہیلتھ کیئر پروفیشنل, جو میری ایکسٹریکشن ہے آپ کی اسٹوری میں سے, وہ یہ ہے کہ جب آپ کو زندگی میں کوئی کام کرنے جاؤ نا, پہلے اچھے طریقے سے محنت کرو, صبر کے ساتھ, فوکس کے ساتھ, کنسسٹنسی کے ساتھ, پریپیئر یور سیلف. جیسے ابراہم لنکن کہتا ہے کہ اگر مجھے ایک درخت کاٹنے کے لیے 8 گھنٹے دیں تو میں 6 گھنٹے اپنا کلہاڑا تیز کروں گا. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں آئیڈیا آتا ہے, ساتھ میں سبز باغ آتے ہیں اور ہم کود پڑتے ہیں وداؤٹ اینی ہوم ورک. اب یوزلی کیا ہوتا ہے کہ میرے لیے حیران کن کیا ہے, جب مجھے یہ لنک آیا, میں یہ ایک لنک بھی ڈال رہا ہوں ڈسکرپشن میں, اس کو ضرور پڑھیے گا, بلاگ جو ابھی آپ کے لیے اپنا آرٹیکل پبلش ہوا ہے. ہاسپٹل بنتا ہے, کچھ چیزیں سال بعد سمجھ میں آتی ہیں, کچھ 2 سال بعد سمجھ میں آتی ہیں, کچھ 3 سال بعد سمجھ میں آتی ہے, 5-10 سال بعد آپ وہ نالج ڈیولپ کر پاتے ہو کہ ہاسپٹل کے آپ ڈیسنٹ لوپ ہولس کو کور کر پاؤ, اور اس کے بعد آپ کو اس طرح کے ایوارڈ ملنا شروع ہوتے ہیں کیونکہ آپ کو ایک ٹائم چاہیے. 1.25 سال پہلے ہاسپٹل کا آپریشن کا ہوا, ہاسپٹل آف دا ایئر بن گیا. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ صرف اس وجہ سے ہوتا ہے, اللہ کی مدد کے بعد, یہ صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ نے ہوم ورک کیا, اسٹڈی کیا, ریسرچ کیا, ٹریول کیا, لوگوں سے ملے, لوگوں کو سنا, لوگوں کو سمجھا, اپنی انڈرسٹینڈنگ کو بیچ میں ڈالا, ہوم ورک کرنے کے بعد آپ نے ایک قدم اٹھایا. جب یہ آپ کر رہے تھے, یہ تو میرے ایکسٹریکشن ہے, آپ نے لے لیا, کنگریچولیشن فار دیٹ. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اتنا بڑا ہاسپٹل جو پہلے ملتان میں اس سٹرکچر کا, میں سائز کی بات نہیں کر رہا, میں کوالٹی, اٹینشن ٹو ڈیٹیل کی بات کر رہا ہوں, ٹیکنالوجی کی بات کر رہا ہوں, نہیں تھا. سو یو آر گوئنگ ٹو کریٹ سم تھنگ جو آپ کے سامنے نہیں تھا, اور اوبویسلی اپریہنشن ہوں گی, آج بھی ہے بائی دا وے, کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ بہت بڑا ہاسپٹل ہے, شاید یہاں پہ پیسے بہت زیادہ لیے جاتے ہیں, وچ از ایبسولوٹلی رانگ. آئی کین کریکٹ یو ایوری ون, کیونکہ مجھے کسی نے کہا تھا کہ ہاسپٹل اتنا خوبصورت ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر پیسے بہت زیادہ لیے جاتے ہوں گے. یہ کانسیپٹ بہت غلط ہے. اور دوسری, آپ جا کے دیکھ لیں, میری بات نہ لیں اس کے اوپر, تو لوگوں نے کہا ہوگا یار پاکستان میں اتنا بڑا کام کر رہے ہو, یہاں تو بڑا برانڈ 1 منٹ نہیں ٹکتا, انٹرنیشنل برانڈز یہاں نہیں آتے, اتنی ہائی کوالٹی سروس افورڈ کیسے کریں گے, منافع نہیں ہوگا, ہاسپٹل نہیں چلے گا, پیسے نہیں آئیں گے, میں اماؤنٹ نہیں بتاتا پر اتنے پیسے ڈوب جائیں گے. ان تھاٹس کو کیسے اوور کم کیا؟ یہ تو آئے ہوں گے آپ, چاہے کہیں نہ کہیں نہیں آتے تو لوگ ڈال جاتے ہیں آ کے. بالکل آتی ہیں. یا دیکھو پتہ ہے اقبال کا ایک شعر ہے کہ تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. Every time when somebody said, and trust me, everybody said کہ it's gonna fail. So ابھی بھی مجھے نہیں پتا, اللہ کی ذات کرنے والی ہے. یہ صحیح تھا. اینڈ آئی تھنک وہ جو جتنی آتی ہے نا چیز, اندر سے آپ کے ایک آواز آتی ہے کہ نہیں اب تو کر کے دکھانا. سو آپ اس پہ لگے رہتے ہیں. اور آنیسٹلی میں ایک چیز یہ شیئر کرنا چاہوں گا,
اس سے ضروری نہیں تھا کہ یہ بن جاتا یا نہ بنتا, یہ پاس ہوتا یا فیل ہوتا. یہ پلیز آئی تھنک میں ریکویسٹ کروں گا سارے اس چیز کو ذہن میں ضرور کلیئر کر لیں. میری لائف کی لرننگ یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو پا لینا زندگی کا مقصد نہیں ہے, پا لینے کی جستجو کرتے رہنا زندگی کا مقصد ہے. سو ون شوڈ تھرائیو آن وٹ ایور ہی وانٹس. کیا پتہ لگتا تھا یار میرا اگلا سانس اللہ نے نہ لکھا ہوتا, میں مر جاتا. پھر اگر اللہ نے پھر بھی بنانا تھا تو کوئی اور بنا لیتا, بنتا ضرور اگر اللہ نے چاہنا ہے. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ہم جو چیز کریں گے وہ وہاں تک پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی جہاں تک ہم چاہتے ہیں. ہاں ایم ضرور ہونا چاہیے. جو زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے پوری کوشش کی تھی, اگر کی ہے نا تو دیٹس اے ون ون. باقی تو سب رب نے کرنا ہے یار, ہم نے کیا کرنا ہے. امیزنگ, دس از سم تھنگ وی آل اگر ہم آپ کی ایک اور بات بھی میں نے لیسن میں ایکسٹریکٹ کی ہے, میں معذرت کے ساتھ ہی بولوں گا کیونکہ معذرت بہت کرنی پڑتی ہے, فون بھی آ جاتے ہیں مجھے. آپ نے جب کہا نا کہ ہاسپٹل بناتے ہوئے آپ کو آپ کے والد صاحب نے کہا کہ یار ایسا ہاسپٹل بنانا کہ مجھے ٹریٹمنٹ کے لیے باہر نہ جانا پڑے. ہر بیٹے کا اپنے پیرنٹس کے ساتھ ایک اسٹرانگ بانڈ ہوتا ہے. تو آپ نے ایموشنز, سائنس, ریسرچ, محنت سب کو مکس کیا. ایموشنل کا ٹچ تھا نا اس کے اندر. تو آپ نے اپنے والد صاحب کے لیے ایک ایسا ہاسپٹل کھڑا کیا جس کو دوسرے ہی سال ہاسپٹل آف دا ایئر کا ایوارڈ مل گیا. تو میں ابھی جب آپ یہ مجھے بتا رہے تھے میں سوچ رہا تھا کہ اگر یہ ہمارے سارے پولیٹیشین ایسا سوچنا شروع کر دیں کہ ہاسپٹل ایسا بنا جس میں ہمیں یو کے جا کے نہ رہنا پڑے, امریکہ میں ہمارا ٹریٹمنٹ نہ ہو, ہمیں باہر نہ جانا پڑے, ہمارے بچوں کو باہر نہ جانا پڑے, تو پاکستان کیسا ہوتا. دیکھیں باہر جانے میں پرابلم نہیں ہے, ابھی بھی بہت ساری چیزیں ہیں میں ہیلتھ بتا کیئر رہا ہوں میں کہ ہیلتھ جس میں کیئر لوگ ہمارا نہیں. کتنا اوپر چلا جاتا ہے. جانا باہر جانا پرابلم نہیں ہے, میں آپ کو سوری آپ کو کاٹوں, ایک چھوٹی سی ٹریٹمنٹ کے لیے باہر جانا پرابلم ہے, ہاسپٹل میں باری نہ آنے کی وجہ سے باہر جانا پرابلم ہے, کوالٹی آف کیئر, بیسک کوالٹی آف کیئر کی وجہ سے باہر جانا نہ پرابلم. ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں, وی ایڈمٹ دیٹ دیر آر اسٹینڈرڈ پروسیس اینڈ پروسیجر جو یہاں نہیں ہے پاسبل ہو سکتے, اٹس اوکے. لیکن جو ہو سکتے ہیں وہ ہمارے لیک آف تھاٹ پروسیس, اور ہم کیا سوچ رہے ہیں. ہمارے لیے ہیلتھ کیئر ایک بزنس ہے, معذرت کے ساتھ میں اپنی لیمن ٹیک انڈرسٹینڈنگ میں کہہ رہا ہوں. اگر وہ ایموشنل ایلیمنٹ جو آپ کے پاس تھا, ایک لویلٹی, ایک ایموشنز, ایک اسپرچویلٹی جو اس کے اندر تھی, وہ ٹاپ لیول سے ہمارے ڈیسیجن میکر کے اندر اگر آ جائے تو بٹ ہاؤ ڈو یو سی, آئی کانٹ ایون امیجن اتنا خوبصورت پاکستان, اتنا خوبصورت ہیلتھ کیئر سسٹم. یار انشاءاللہ پاکستان ول بیکم دیٹ. وی ہیو مینی پیپل جو کہ یہ چیزیں کرنا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ کر بھی رہے ہیں. وہ ہیں اس سفید کاغذ کے حصے میں جس میں ہم صرف کالے نقطے پہ غور کرتے ہیں. سو لیٹس ناٹ فوکس آن دیٹ بلیک ڈاٹ. دیکھیں آخرت کے وقت سے پہلے پہلے نیکی ہمیشہ زیادہ رہے گی. دیکھیں آخرت کا وقت آئے گا جب کم ہو جائے گی. نیکی زیادہ رہے گی. میں دو مختلف باتیں کرتا ہوں. دین ڈومینیٹ کرے گا, اسلام نے ڈومینیٹ کرنا ہے, یہ ہم سب کا ایمان ہے, یہ ایک فیکٹ ہے. لیکن کچھ چیزیں اللہ نے ہمیں سوچنے کی, سمجھنے کی عقل بھی دی ہے نا, اور اللہ نے ہمیں کہا ہے نا کچھ اسٹیٹ کے رولز ہیں, اسٹیٹ کے لاز ہیں, اس کو اوبے کرنے کے بارے میں ہمیں کہا گیا ہے. جب آپ حکمران بنتے ہو, جب آپ پاور میں آتے ہو, تب آپ کس طرح سے سوچتے ہو, کتنا بڑا سوچتے ہو, آپ کی پرائرٹیز کیا ہونی چاہیے, آپ کے کام کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے, وہ ہمیں قرآن نے سب سکھا دیا ہے. اور جب ہم بلنڈلی ان سب چیزوں کو پامال کر رہے ہوں تو پھر ہاؤ یو ایکسپیکٹ دیٹ. یہ تو بھی تو قرآن نے کہا ہے کہ آپ کے اوپر ایسے حکمران مسلط کر دیے جائیں گے جن کا موٹاپا ظاہر ہو جائے گا اور پھر بھی وہ آپ کے اوپر حکمرانی کریں گے. ایک مفہوم ہے نا کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ بندہ برا ہے پھر بھی آپ کے اوپر حکمرانی کر رہا ہوگا. تو آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ فیکٹ. ہاں لیکن سوال یہ ہے نا کہ ایسے حالات تو آئیں گے, ہمیشہ آئیں گے. سوال یہ کرنا کیا ہے, کرنا یہ ہے جو میں ابھی آپ کو سجیسٹ تو یہی کر رہا ہوں کہ ایڈ سم اسپرچویلٹی, ایموشنز, ہیومینٹی ان یور ڈیسیژن. ایمپتھی ڈال دینا کسی بھی چیز میں, کسی بھی چیز میں ایمپتھی ڈال دیں آپ, احساس ڈال دیں تو چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. دوسرا میں ایک چھوٹا منہ بڑی بات ہے, قوم کو ایک میسج دینا چاہوں گا آپ کے اس پلیٹ فارم کے تھرو. ہم بہت زیادہ نا مسائل کو ڈسکس کرتے ہیں, حل ڈسکس کیا کریں. ہم ایز اے نیشن, ہمارا میڈیا بھی سارا وقت مسائل کو ڈسکس کرتا ہے. یہ تو ہم بہت دفعہ کہہ چکے ہیں. حل ڈسکس کریں اور حل امپلیمنٹ کریں. سو وی نیڈ ٹو اسٹے پازیٹیو. مطلب سمپل ہے. مجھے جاوید سر نے ایک بات کہی تھی کہ دیکھیں اس وقت جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے نا وہ ہے اس قوم کی یوتھ کا یا پاور یا ڈیسیجن میکر کا مائنڈ سیٹ بدل دیں. جب وہ گروتھ مائنڈ سیٹ, پازیٹیو مائنڈ سیٹ میں آ جائیں گے نا, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. وائی وی آر ڈسکسنگ دس اسٹوری. ہاسپٹل چل رہا ہے, ہاسپٹل آف دا ایئر کا ایوارڈ ہے. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بندہ جا کے پاکستان کے اس کونے سے آپ کے پاس ٹریٹمنٹ کے لیے آ رہا ہے. ہمیں
پبلسٹی کا کوئی پرابلم نہیں. ہمیں یہ ہے کہ میں اس کو صرف ایز این انسپریشن ٹو ہیلپ چینج مائنڈ سیٹ, اس کے لیے ہم اس کو لے کے آ رہے ہیں کہ یار یہ دیکھو کہ واٹ ون کین ڈو. اب ایک اور بات, سوری, یہ بہت ہی, مجھے اپروپریٹ ورڈ ڈھونڈنے دیں, مجھے کبھی کبھی نا مجھے غصہ آ جاتا ہے. یہ بہت ہی غلط بات ہوگی کہ کوئی یہ سوچے گا اچھا یار پیسے تھے تو بنا دیا. مجھے پتہ ہے مینٹیلٹی کا, یار پیسے تھے تو جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے اس کو رسک لینے میں کیا فرق ہوتا ہے. یہ پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا. اصل چیز ہوتی ہے کہ آپ, پیسہ تو چلو لگ گیا, اگر آپ کا بہت پیسہ ہے اس میں سے تھوڑا پیسہ لگ گیا, آپ کو تکلیف نہیں ہوگی. کیا کوئی ایسا شخص ہے جو یہ کہے کہ میرے پاس بہت بڑی زندگی ہے, میرے پاس چھوٹی زندگی ہے؟ از دیر اینی ون ان دا ورلڈ؟ زندگی بھی تو لگ رہی ہے نا یار, بالکل. وہ بھی تو ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اتنے سال میں یہاں لگا رہا ہوں. میرا نہیں خیال کہ یاسر بھائی کے سال, ڈاکٹر شیراز کے چند سال یا میرے چند سالوں میں یہ کہہ سکتا ہوں آپ کے چند سال قیمتی ہیں, میرے نہیں ہیں. کین اینی ون سے دیٹ؟ ویلیو دیٹ ٹائم, ناٹ دا منی. اور یاد رکھیں, پیسہ, یہ ریسورسز, حالات, یہ بائی پروڈکٹس ہیں. یہ سارا دار و مدار نیت پہ ہے. تو یہ مت دیکھیں کہ کس کی جیب میں کتنا پیسہ تھا کون سا کام کرنے کے لیے. دیکھنا یہ ہے کہ کس کی نیت کتنی تھی, کس کا ایمان کتنا مضبوط تھا, اور کس کے ارادے کتنے پختہ تھے جس نے یہ کام کیا. دس از دا میسج دیٹ آئی ایکسٹریکٹڈ. اور اس کا جو لٹمس پیپر ہے نا, وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اجر جو اللہ دیتا ہے نا, اس سے پتہ لگ جاتا ہے. نیت صاف رکھیں, محنت کرتے رہیں, اجر ہی اجر. There is no second thought about it. ایک چیز جو اکثر میرے ذہن میں آتی ہے, مطلب آپ کے پاس نا بہت سارے ڈیسیجن آتے ہیں. کچھ پہ میں نے نوٹ کیا ہے کہ آپ کہتے ہیں اچھا یار بعد میں اس کو دیکھ لیں گے. کچھ مجھے لگتا ہے یار یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں, آپ کہتے ہیں یار اس پہ یہ بھی فوراً کرنا ہے, یہ اتنے بجے کرنا ہے, اتنے بجے کرنا ہے. ہاؤ ڈو یو پروسیس, ہاؤ ڈو یو اسائن دی پریورٹی کہ یار یہ کام ابھی فوراً کرنے والا ہے, یا یہ کام نہ کیا تو بیک لیش بہت زبردست آئے گا, کیونکہ وہ بیک لیش نظر نہیں آ رہا. گریٹ. مطلب میں آپ کے سوال کو ذرا کلیئر کرتا ہوں کہ آپ نے مجھ سے یہ پوچھا ہے کہ جب دن میں بہت سارے فیصلے کرنے پڑتے ہیں, ایک انٹرپرینور کو جب وہ ایک اسٹارٹ اپ رن کرنا ہوتا ہے سو بہت سارے فیصلے کرنے ہوتے ہیں, تو پرائرٹائز کیسے کیا جاتا ہے کہ کون سا فیصلہ پہلے کرنا ہے, کون سا بعد میں کرنا ہے, یا کس کو دیکھا جائے گا, یار ابھی اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے خیال میں اس میں ایک اور چیز بھی ہوتی ہے. اس میں پہلے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کون سا فیصلہ آپ نے کرنا ہے, کون سا فیصلہ آپ نے نہیں, کسی اور نے کرنا ہے. کیونکہ دیر آر مینی ٹائمس کے سوال میرے پاس آتا ہے کہ سر اے آئی کے اس ٹیکنالوجی کے اندر پروجیکٹ بنانا ہے, تو میں اکثر وہ فیصلہ خود نہیں کرتا, میں آپ کی طرف بھیج دیتا ہوں کہ یار یہ فیصلہ مجھے کرنا ہی نہیں چاہیے. اب ہے پرائرٹی. میں ٹیک ورلڈ کی بات کروں گا, یاسر بھائی میرے ساتھ بیٹھے ہیں. یاسر بھائی جو ہے وہ ہاسپٹل کے جو بھی وہ اپنا اسٹارٹ اپ رن کر رہے ہیں. ٹیک ورلڈ میں کیا ہوتا ہے کہ ٹیک از اے ڈفرینٹ ورلڈ. ہم اگلے دن بات کر رہے تھے یاسر بھی صبح کہ ہم لوگ رات کو ایک ٹو ڈو لسٹ بنا کے سوتے ہیں کہ صبح اٹھ کے یہ کرنا ہے, تو اگلے دن کے اینڈ پہ پتہ چلتا ہے اس کے علاوہ باقی سب کچھ کیا ہم نے, اس کا 60-70% پھر رہ گیا. تو ایک انپریڈکٹیبل ہے, سسٹمیٹکلی انپریڈکٹیبل آؤٹ کم ہوتی ہے ٹیک ورلڈ کی, کہ صبح آپ کو نئے چیلنجز آنے ہی آنے ہیں. سو یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو رن ٹائم پہ پرائرٹیز ڈیفائن کرنی ہوتی ہیں. ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ ایک وہ انٹرپرینور جو یہ کہتے ہیں کہ جی سب سے پہلا فیصلہ, امپورٹنٹ فیصلے وہ ہوتے ہیں جو کلائنٹ ریلیٹڈ ہوں, پھر اس کے بعد فائنینشیل ریلیٹڈ ہونے چاہیے, پھر لوگوں سے ریلیٹڈ ایچ آر کے ڈیسیجنس ہوتے ہیں, پھر ڈسپلن کے, اور دیر آر سو مینی, ان کو ایک سو کالڈ ایک اسٹرکچر بنایا ہوتا ہے. ٹیک میں اسٹرکچر اپلائی نہیں ہوتا. ٹیک میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ صبح اٹھتے ہو, آپ کے پاس ڈیسیجن آتے ہیں, تو سب سے پہلی پرائرٹی پتہ میں کس فیصلے کو دیتا ہوں. کوئی بھی, میں جنرلائز بتا رہا ہوں تاکہ جو ینگ جنریشن سن رہی ہے ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ میں ہر وہ فیصلے کو پرائرٹی دیتا ہوں جس کے اندر باقی لوگ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل, میں نے ڈیسیجن کرنا ہے کہ 2 پروجیکٹ میں سے کون سی ٹیم کون سا پروجیکٹ کرے گی اور وہ کیسے کرے گی. اور دوسرا فیصلہ میرے پاس یہ ہے کہ آج میں نے کون سی کتاب پڑھنی, جسٹ آئی ایم آسکنگ. اب میں نے کیا کرنا ہے وہ میری ذات تک ہے, لیکن یہ دوسرا فیصلہ میں ابھی کر دوں گا تو کم از کم وہ لوگ پروڈکٹیو ہو جائیں گے, وہ ابھی کام اپنا شروع کر دیں گے, اور میں یہ فیصلہ اپنا ذات والا فیصلہ بعد میں کروں گا, تاکہ جب میں اپنا فیصلہ کر رہا ہوں تو 10 بندے میرے انتظار میں نہ بیٹھے ہوں کہ سارے یہ ڈیسیجن کر کے ہمیں بتائیں گے تب ہم اپنا کام شروع کریں گے, ورنہ وہ آپ کو 10 گنا زیادہ ہٹ کرتا ہے. آپ اپنے مسئلوں میں پڑے رہتے ہیں اور آپ اپنی ڈیپینڈنسیز چیک نہیں کرتے کہ آپ کی وجہ سے کوئی اور شخص ویلا بیٹھا ہوا ہے. فار ایگزامپل, سوشل میڈیا ٹیم ہے, مجھے کہتی ہے کہ سر کون سی ویڈیو جائے گی, میں ان کو نہیں بتاتا کون سی ویڈیو جائے گی. میں اپنا کانٹینٹ ریکارڈ کر رہا ہوں یا اپنا لیکچر ریکارڈ کر رہا ہوں. اب جب تک میں وہ لیکچر پریپیئر کروں گا, ریکارڈ کروں گا, 10 لوگ ویلے بیٹھے ہیں. سو آپ کے اوپر نا کچھ ڈیپینڈنسیز ہو, تو یہ چینج ہوتی ہیں پروجیکٹ مینیجر سے لے کے CEO تک. میں تو بہت لو لیول ایگزامپل دے رہا ہوں, لیکن یہ ڈیپینڈنسی چینج ہوتی ہے. تو ہر وہ ڈیسیجن میری پرائرٹی ہوتا ہے جس کے اندر لوگ ڈیپینڈنٹ ہوں. اور اوبویسلی پھر آپ نے یہ دیکھنا کہ کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو ٹائم باؤنڈ ہوتے ہیں. ٹائم باؤنڈ کی پرائرٹی آٹومیٹکلی بڑھ جاتی ہے. اب ٹائم باؤنڈ ڈیسیجن تو بہت سارے ہو سکتے ہیں تھرو آؤٹ دا آرگنائزیشن,
تو میں ٹائم باؤنڈ ڈیسیجنس کو پہلے دیکھتا ہوں اور وہ ڈیسیجنس کو پہلے دیکھتا ہوں جن کے اندر لوگوں کی ڈیپینڈنسی ہو. وہ ڈیسیجن جو میری ذات تک ہے مجھے پتہ ہے کہ میں ایکسٹرا ایفرٹ کر کے ایکسٹرا ٹائم لگا کے رات کو تھوڑا لیٹ جا کے ان کو کر لوں گا, وہ تھوڑے نیچے آ جاتے ہیں. اور سب سے پہلے اور ایک اور چیز جو ہم کل ٹو ڈو لسٹ بناتے ہوئے بات کر رہے تھے کہ ٹو ڈو لسٹ میں بہت سے رولز ہوتے ہیں. میں ایک رول کو فالو کرتا ہوں کہ جب آپ اپنی ٹو ڈو لسٹ بنا رہے ہو نا کہ آئٹم لکھ رہے ہو میں نے یہ کرنا ہے, میں نے یہ کرنا ہے, تو سر آپ وہ کام جو 2 منٹ 5 منٹ کا ہے نا اس کو کبھی ٹو ڈو آئٹم پہ ڈالو ہی نا. آپ اس کو کر دو, اس کو یہ مت کرو یہ میں کب کروں گا فیصلہ کروں گا, اس کو گو ہیڈ اب دے دو. اور ایک ٹرم میں نے سیکھی ہے, آپ لوگ تو آج کل بڑا فیس کرتے ہیں مجھے, ڈیسیجن فٹیگ میں کل فیس کرتا ہوں. تو ڈیسیجن فٹیگ کے اندر دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک فیصلہ آیا کہ سر یہ ہم نے بزنس پرپوزل لکھا ہے, آپ بتائیں یہ بھیجنا یا نہیں بھیجنا. یا مجھے 2 بزنس پرپوزلز آتے ہیں جو میری بزنس ڈیولپمنٹ ہیڈ نے لکھا ہوتا ہے. وہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ سر یہ کلائنٹ کو کون سا بزنس پرپوزل بھیجنا, اور یاد رکھیں گے ایک بزنس پرپوزل لاکھوں کروڑوں کا ہوتا ہے اور یہ فیصلہ بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ فیصلہ ہوگا کیسے. مجھے دونوں پرپوزلس پڑھنے پڑیں گے, مجھے کلائنٹ کو سمجھنا پڑے گا, مجھے اس کی اسپیسیفیکیشن کو, تبھی تو میں فیصلہ کروں گا نا. تو بیسیکلی ایسے فیصلے آپ ایک دفعہ کرتے ہو. دیر آر پرابلمز ان یور لائف جن کو آپ ہمیشہ کے لیے سالو کرتے ہو بائی ڈیولپنگ دا پروسیسز. تو ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ نے فیصلوں کو پرائرٹائز کرنا بھی ہے تو پہلے یہ دیکھ لیں کہ جو ڈیسیجن آپ آج کر رہے ہو یہ آپ کا ہے بھی یا نہیں ہے. تو میں بزنس ڈیولپمنٹ کی پروپوزل پہ آپ میں کامنٹ نہیں کرتا, میں کہتا ہوں آپ خود کرو. میں کب تک کروں گا, میرے سارے فیصلے امپیکٹ ہو جائیں گے. سو پرائرٹیز رن ٹائم پہ سیٹ کرنی ہوتی ہیں. ٹائم باؤنڈ ڈیسیجن اور جو دوسروں کی ڈیپینڈنسی والے وہ آٹومیٹکلی پرائرٹی پہ آ جاتے ہیں. چھوٹے فیصلے کے لیے آپ اس کو ٹائم ہی نہ دو, ٹو ڈو لسٹ پہ نہ ڈالو, فوراً کر دو. جو آپ کی ذات تک ہیں اس کے لیے جو بھی ہم نے کوشش میں کر رہا ہوں 5 AM کلب کی بات کی کہ صبح اٹھ کے 3-4 گھنٹے کا ٹائم آپ کے پاس ایسا ہو جب آپ کے پاس کوئی ڈسٹریکشن ہو اور آپ اپنے فیصلے آپ تب کریں. دیٹس واٹ آئی ڈو. آپ کا کیا انٹیک ہے یاسر بھائی؟ یار میرا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, سم واٹ سیم ہی ہے جیسے آپ کرتے ہو. میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ پروسیس ایوالو ہوتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ, اور یہ ایوالو ہوتا ہے بیسڈ آن ٹولس. آپ کے پاس جس طرح کے ٹولس آ رہے ہوتے ہیں, جس طرح وہ ٹولس ایوالو کر رہے ہوتے ہیں, میرا پروسیجر اس کے ساتھ ساتھ چینج ہو رہا ہوتا ہے. ایک ٹائم تھا جب بلیک بیری کا ٹائم تھا, جب ہر جو بلیک بیری میسنجر پہ میسج آتا تھا نا اس کو دیر اینڈ دین رسپونڈ کرنا ہوتا تھا. ایک آبلیگیشن ہوتی تھی, ایک فیلنگ ہوتی تھی. پھر وہ آہستہ آہستہ کنورٹ ہو گیا واٹس ایپ کی طرف. اب آپ کے پاس واٹس ایپ پہ جو بھی ٹاسک آتا ہے آپ کو اس کو فوری طور پہ دیکھنا ہوتا ہے. پھر وہ بدلا کہ واٹس ایپ پہ اسپام بہت زیادہ آنا شروع ہو گیا. تو پھر آپ کو یہ ہوتا تھا یار کون سا کام کا میسج ہے. دین آئی ہیو دس ہیبٹ کہ میں رات کو سونے سے پہلے کوئی بھی چیز ان ریڈ نہیں چھوڑتا, کیونکہ مجھے کلوجر کی فیلنگ نہیں آتی ہے. پھر واٹس ایپ میں آرکائیو کا فیچر آ گیا, تو اب بہت سارے گروپ آرکائیو میں ڈال دیے. یہ وجہ ہے کہ آپ رات لیٹ رپلائی کرتے ہیں مجھے اکثر. نہیں, اس کی یہ وجہ نہیں ہے. اس کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ میں نے واٹس ایپ کی نوٹیفیکیشن بند کر دی ہے. اب جو ایوالو کرتے کرتے میں نے بیجز یہ وہ سارا کچھ بند کر دیا ہے. اب میں واٹس ایپ اپنی مرضی سے اپنے ٹائم پہ دیکھتا ہوں تاکہ اس پہ جو ڈیسیژن لینے ہیں لے لوں. سو میں نے ایک پریورٹی سیٹ کر لی اپنے ساتھ ٹیم کی کہ کوئی بھی چیز جو ارجنٹ ہے نا اس کے لیے مجھے SMS کر دو, کیونکہ اب SMS پہ جنک ریلیٹیولی کم آتا ہے ایز کمپیئر ٹو واٹس ایپ. اور واٹس ایپ پہ بہت سارے گروپس میں آپ ہوتے ہیں جہاں پہ ڈسکشنس چل رہی ہوتی ہیں جس میں آپ نے کوئی خاص رول پلے نہیں کرنا ہوتا. دوسری چیز یہ ہے کہ کسی کو بہت زیادہ ضروری کام ہے تو فون کر لو. اب فون بھی میرا سارا وقت ڈو ناٹ ڈسٹرب پہ ہوتا ہے, تو اس کے اندر مجھے مس کال آ جاتی ہے اور مجھے یہ پتا ہوتا ہے کہ کس کو میں نے کال بیک کرنا ہے. دوسری دفعہ وہ کرے گا تب آپ کو بیل آئے گی. ایسا ہے نا, اس وقت بھی میری چوائس ہے میں نے اٹھانا ہے کہ نہیں اٹھانا. بیکاز اگر میں بیٹھا ہوا ہوں اس وقت آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ میں بیٹھا ہوا ہوں اور اس وقت کوئی فون بج رہا ہے, اف اٹس امپورٹنٹ فار می تو میں اٹھاؤں گا, ادروائز میں نہیں اٹھاؤں گا. یہ مجھے بڑی فٹیگ کے بعد میں نے یہ سیکھا ہے, جس کے اندر ہوتا یہ تھا کہ ایک وقت میں 4 چیزیں ہو رہی ہوتی تھی. واٹس ایپ پہ میسج آتا تھا, ادھر سے ای میل بجتی تھی, سامنے 2 لوگ آئے ہوئے ہیں جو میٹنگ کرنا چاہتے ہیں, ادھر سے آپ کی ایکسٹینشن بجی ہے, تو دماغ بالکل ہی نا شارٹ سرکٹ ہو جاتا تھا. سو ایک یہ ایولیوشن ہے. سو واٹ آئی ڈو رائٹ ناؤ, مجھے نہیں پتا کل کو کیا کروں گا, اب میں کیا کرتا ہوں, میں صبح اٹھ کے ایک دفعہ اپنا واٹس ایپ چیک کر لیتا ہوں. اس سے مجھے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کس کس چیز پہ ارجنٹلی مجھے رسپونڈ کرنا ہے. فار ایگزامپل کوئی اکاؤنٹس کی ای میل آئی ہوئی ہے کہ فلاں اپروول ہمیں چاہیے, تو میں اسی وقت سائملٹینیسلی میل ایپ کھولتا ہوں, اس میں سے صرف وہی ای میل کھولتا ہوں, لنک کو کلک کرتا ہوں یا اپروو کرتا ہوں جو بھی کرنا ہوتا ہے. دین ایز سون ایز آئی گو ٹو دی آفس, دا فرسٹ تھنگ دیٹ آئی ڈو از آئی چیک مائی ای میلس. اور ای میلز میں چیک کرتا ہوں ان ریڈ کر کے سب سے نیچے سے, جو سب سے پہلے ٹائم میں آ چکی ہے نا اس کو میں سب سے پہلے ریڈ کرتا ہوں. اگر کوئی بھی چیز ارجنٹ ہوگی تو یا مجھے اس کی کال آ جائے گی یا SMS آ جائے گی, وہ میں پہلے دیکھ لوں گا. پھر ان ای میلز کے اوپر آئی میک شیور کہ میں کچھ نہ کچھ ایکشن ضرور کروں.
So either I respond or I appreciate or I tell them this is not accepted. اسی قسم کے ڈیسیجنز ہوتے ہیں جو آپ نے کرنے ہوتے ہیں. یا اگر مجھے یہ لگتا ہے کہ اس پہ مجھے ٹائم زیادہ چاہیے, کسی نے میرے سے کسی ڈاکومنٹ کے اوپر, کسی پروپوزل کے اوپر ریویو مانگا ہے, تو میں اس کو فلیگ میں ڈال دیتا ہوں اور میں اگلی میل پہ چلا جاتا ہوں. اس طرح جتنی بھی ای میلز میں فارغ کرتا ہوں میں ساری کی ساری وہ کر لیتا ہوں, اور پھر میں فلیگڈ کو جا کے دیکھتا ہوں کہ فلیگڈ میں کون کون سی پڑی ہوئی ہیں. آئی ٹرائی کہ میں ان کو سارٹ کر لوں, بٹ یوزلی یہ ہوتا ہے وہی والی بات کہ ٹو ڈو لسٹ بنی ہوتی ہے اور کوئی نہ کوئی کام بیچ میں آتا رہتا ہے. تو پھر مجھے کم از کم یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ فلیگڈ میرے پاس پڑی ہیں دیٹ آر سیکنگ مائی اٹینشن. اور میں نے پھر ہفتے کے اندر یا 2 ہفتوں کے اندر ایک دن رکھا ہوتا ہے جس کا مجھے ریمائنڈر آتا ہے کہ یار آج میں نے ساری فلیگڈ ای میلز نکالنی ہے. تو اس دن میری ٹیم جو ہے نا وہ بڑی سخت اضطراب میں ہوتی ہے, کیونکہ بہت سارے لوگوں کو فلیگڈ ای میلز پہ پلیز اپڈیٹ, اس کا کیا ہوا, اس کا کیا ہوا, وہ میسج آ رہے ہوتے ہیں. سو آئی تھنک اٹ آل ڈپینڈس. آنے والے وقت میں کیا ہوگا, آنیسٹلی اسپیکنگ مجھے تو لگتا ہے کہ دیٹ ٹائم از ویری نیئر جب ای میلوں کے جواب ہم نہیں دے رہے ہوں گے, ہمارا کمپیوٹر ای میل کے جواب دے رہا ہوگا بیسڈ آن آر پاسٹ. اے آئی بیسڈ جس طرح ہے, ابھی کو پائلٹ کے اندر بھی آپ کے بیسک فیچرز آ رہے ہیں. سو میرا نہیں خیال ای میل وڈ بی آر مین ٹاسک. ہمارا اب مین ٹاسک یہ ہوگا کہ اے آئی ہمیں بتایا کرے گی کہ ان ساری چیزوں کے میں نے جواب دے دیے ہیں, یہ آج کی سمری ہے, اینڈ دین اس کے اوپر ہم نے کچھ ایکشن کرنا بٹ ہوگا. ایک بات ضروری ہے سب کے لیے سمجھنا ڈاکٹر صاحب کہ ہر فیلڈ میں ڈیسیجن میکنگ اور ہر رول میں ڈیسیجن میکنگ پروسیس, پرائرٹیز اور سسٹم چینج ڈفرینٹ ہوتا ہے. ابھی یاسر بھائی نے بات کی ہے نا, یہ ایک کسٹمائز ڈیسیجن میکنگ پروسیس ہے جو انہوں نے بڑے سال لگا کے ایک انفراسٹرکچر کھڑا کیا, ایک سسٹم بنایا, ایک نیچر آف دا بزنس ہے, اور ان کا ڈیسیجن میکنگ اس سے کمپیٹیبل ہے. اگر میں واٹس ایپ کا میسج شام 5 بجے کے بعد 15 منٹ چیک نہ کروں تو یو کین امیجن, یو کین ریئلی امیجن کہ اگر کیا آپ ہو کی سکتا کلائنٹ ہے. ہینڈلنگ ہے تو پھر آپ نہیں کر سکتے. وہ کلائنٹ کا ٹائم ہوتا ہے, اور میرے کچھ ایسے کلائنٹس ہیں کہ اگر کوئی پروجیکٹ ڈاؤن ہوا ہے تو وہ کم از کم 5 منٹ کے اندر کم از کم $20,000-25,000 کلوز کر دیں گے, ان کو کلائنٹ کو دے دیں گے, میری جیب سے نہیں جائے گا. آئی تھنک یہ جاب کی نا نیچر پہ ڈپینڈ کرتا ہے. آپ کی جتنی بھی سپورٹ سروسز ہیں اس کے لیے یو ہیو ٹو بی اویلیبل, بٹ جہاں سپورٹ سروس کا آپ کا فنکشن نہیں ہے دین. لیکن میں نے ایک بات بتائی اپنے کہ آپ کو یو ہیو ٹو بی اویلیبل, بٹ ناٹ یو وونٹ ہیو ٹو بی اویلیبل فار دا لائف. آپ کو اس کا بیک اپ بنانا ہے, پروسیس سیٹ کریں. اس لیے میں نے کہا کہ میں اکثر ایسے فیصلے نہیں کرتا جو مجھے لگتا ہے کہ یار یہ مجھے نہیں کرنے چاہیے یا ان فیوچر مجھے نہیں کرنے. یہ میں ہمیشہ فلٹر آؤٹ کرتا جاتا ہوں کہ یہ میرا فیصلہ نہیں ہونا چاہیے, یہ میرا فیصلہ نہیں ہونا چاہیے. اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہر مہینے بعد آپ خود کو غور کریں کہ جنک نکل چکا ہوتا ہے. فار ایگزامپل یار آج آفس کے اندر کیا آنا ہے, کیا چیز آنی ہے, آج مجھے وہ لسٹ نہ ریویو کرنی ہے نہ کوئی کام کا, جس چیز نے آنا ہے آ گیا. ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے ہمارا جنریٹر خراب ہو گیا, تو میں نے تھوڑی نا میکینک کو بلانا تھا یا کون سی بیٹری ڈلنی ہے, میں نے تو نہیں فیصلہ کیا اس کے اندر کیا کرنا ہے, وہ آٹومیٹکلی ہو گیا, ہم اپنا کام کرتے رہے. ایسے کئی 100 فیصلے جو آج سے 6 مہینے پہلے میں کرتا تھا وہ اب میں نہیں کرتا, اور ان کی وجہ سے میں بہتر اور مزید فیصلے کرنے کے لیے مجھے ٹائم مل گیا. اب وہ جو کمپلیکیٹڈ فیصلے ہیں ان کے لیے میرے پاس ٹائم ہے, تو ان کی جو کوالٹی آف آؤٹ کم ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے. آئی تھنک دیٹس بیوٹیفلی پٹ. اگر میرے خیال سے یہ بڑا سمپل سا لٹمس پیپر ٹیسٹ ہے. اگر آپ روزانہ وہی کام کر رہے ہیں اور بہت عرصے سے کر رہے ہیں نا جو آپ کر رہے ہیں, دس مینس یو آر ناٹ گروئنگ. یو ہیو ٹو گرو, یو ہیو ٹو کریٹ پروسیس. جو کام آپ کر رہے ہیں جب آپ نے اس کو ایک ریزنیبل حد تک ایکسپرٹیز اس کی لے لی ہے, یو ہیو ٹو ڈیلیگیٹ دیٹ. یو آر سپوز ٹو ڈو سم تھنگ مور. آپ کو اور کرنا ہے, آخری سانس تک کچھ اچیو کرنے کی کوشش کرنی ہے. اگر آپ روز وہی چیزیں کرتے جا رہے ہو نا, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک مشین بن گئے ہو, آپ وہ کریٹو امپیکٹ جو ہے وہ نہیں لے کر آ رہے ہو. ٹرو. ڈاکٹر صاحب آپ کو یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ ایز اے پروفیشنل گرو نہیں کر رہے ہو, اور یا آپ کمفرٹ زون میں آ گئے ہو, یو نیڈ ٹو اسٹرائیو مور. نہیں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم اس میں نا ایک وشیس سرکل میں پھنس جاتے ہیں کہ ہم اس سے باہر جا ہی نہیں سکتے, ہم لیٹ گو نہیں کرتے چیزوں کو. فار ایگزامپل بہت سارے بزنسز ایسے ہیں جہاں پہ فائنینشیل ٹرانزیکشن وہ اپنے ہاتھ سے نکالتے ہی نہیں ہیں, یہ سوچتے ہوئے کہ یار کوئی بندہ 10 روپے یہاں سے نہ کر لے اور کوئی بندہ 5 روپے یہاں سے نہ کر لے. اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ پروسیس بنائیں اور یہ ٹاسک کسی اور کو دیں, اور اس کے اوپر KPIs بنائیں جو اس کو چیک کریں. 100% کوئی بھی تالا نہیں ہوتا جس کی چابی نہ ہو, بٹ میکسیمم پاسبل آپ جو کر سکتے ہیں وہ کریں. آپ کی ویلیو اس نوٹ کو گننے میں نہیں ہے, آپ کی ویلیو کریشن میں ہے. سو ایک انٹرپرینور جو ہے اس کو ویلیو کریٹ کرنی ہے. نوٹ گننے کے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں, سو یو ڈونٹ ہیو ٹو کیپ ڈوئنگ دیٹ. اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک بزنس مین اور ایک انٹرپرینور میں جو مجھے بیسک فرق نظر آتا ہے نا, وہ یہ نظر آتا ہے کہ فار ایگزامپل آپ نے نا ایک تربوز خریدا 2 روپے کا اور 4 روپے کا بیچ دیا, تو یو آر اے بزنس مین. ویئر ایز اگر آپ نے ایک تربوز خریدا 2 روپے کا, اس کے 8 گلاس جوس نکالے اور ٹوٹل 40 روپے کے بیچ دیے,
تو اٹس ناٹ اونلی دا منی, آپ نے ویلیو ایڈیشن کیا ہے اس کے اندر, آپ نے کوئی کریٹیوٹی کی ہے, دیٹ از این انٹرپرینور جو کسی چیز کے پیچھے کام کر رہا ہے. سو آئی تھنک دیٹس دا میجر ڈفرینس. اس کے ایک اور لیول بھی ہوتا ہے, وہ لیول ہے کہ آپ نے تربوز کاٹا, اس کے بہترین فلاورز کی ٹرے بنائی اور وہ 4000 کی بیچی. دیٹس اے نیکسٹ لیول آف انٹرپرینورشپ. آپ اس کے اوپر کریٹیوٹی کی تو کوئی لمٹ نہیں ہے نا. اس کے اوپر بھی سر ایک لیول ہے, اس کے اوپر بھی ایک لیول ہے کہ آپ بنا تربوز خریدے بھی پروفٹ کما سکتے ہیں. اب ان آل دا کیسز جو آپ نے بتایا, آپ نے اپنی جیب سے پیسہ نکالا اور ایک پروڈکٹ خریدا, ٹھیک ہے. دیر آر تھنگس کہ صرف آپ نے ایک تربوز والے کے پاس گئے جس نے جوس بھی نکالا ہوا, فلاورز بھی بنائے ہوئے ہیں, تربوز بھی اس نے رکھے ہوئے ہیں, آپ نے اس کو جا کے بیچنا سکھا دیا اور اپنا کمیشن نکال لیا. آپ نے اس کو اسکیل اپ کر دیا بائی یوزنگ یور نیٹ ورک, یور اسٹرینتھ, یور نالج, اسٹوری ٹیلنگ اینڈ ایوری تھنگ. اینڈ ان دیٹ کیس آپ کے پاس شیئر ہے بٹ یو ہیونٹ پٹ اینی تھنگ. الٹیمیٹ لیول. سو وہ تو ایک ایوالونگ چیز ہے. ایوالونگ چیز. ڈاکٹر صاحب اور کوئی سوال ہے آپ کا, یا ہم سوال شروع؟ میرا خیال ہے کہ اب ہم اپنی دوسری ڈسکشن کی طرف ہم نے ڈسکشن کو تھوڑا مکس اینڈ میچ کرتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب, واٹ از لیٹسٹ ان دا ورلڈ آف اے آئی؟ ہاں, یہ 2-3 چیزیں بڑی مزیدار ہوئی ہیں. ایک تو ابھی صبح ہم جو بات کر رہے تھے کہ ایپل کی ایک نئی ریسرچ ہے کہ LLM ان فلیش, نام بڑے خوبصورت رکھتے ہیں جیسے اٹینشن از آل یو نیڈ, اب LLM ان فلیش. مطلب حالانکہ یہ فلیش جو ہے, یہ فلیش میموری کی بات ہو رہی ہے کہ آپ نے ایک منیمل جو میموری ہے اس میں LLM کو کیسے پلیس کرنا ہے اور کیسے اس کی جو انرجی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو منیمائز کرتے ہوئے لوکلائز ڈیوائسز میں ڈپلوائے کرنا ہے. سو میرا خیال ہے کہ کچھ دنوں میں کوئی نیا اپ گریڈ آ رہا ہے. انٹرپرینورشپ کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ میں نے آپ کو ہمیشہ پچھلی دفعہ بھی ایک ایگزامپل دی تھی, وہ ریڈ بل کی میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ وہ جو ایک پروڈکٹ آیا, ریڈ بل اتنا بڑا کین ہوتا ہے, میں نے کبھی ٹرائی نہیں کیا, لیکن اس کے اندر بہت زیادہ انرجی ہوتی ہے, مطلب اسٹیرائڈز جو بھی ہے وٹ ایور. تو موسٹلی لوگ زیادہ فل کنزیوم نہیں کرتے. جب وہ خریدتے ہیں وہ آدھا پھینک دیں گے یا آدھے سے زیادہ پھینک دیں گے یا تھوڑا سا بچا کے پھینک دیں گے, کنزیوم نہیں کرتے. I'm not talking about جو پیسے اکٹھے کر کے لیتے ہیں وہ تو الٹا کر کے نا پیچھے جو وہ بھی کرتے ہیں. I'm not talking about those people. So اب وہ جو ہے نا, تو کسی نے نا وہ کیا, میں ڈاکٹر صاحب کی بھی ایگزامپل دوں گا اس کے. اچھا میں اس کو یہاں روکتا, پر مجھے ایک زبردست واقعہ یاد آیا. ہم لوگ دبئی گئے تو ہم وہاں پہ نا دبئی مال میں پھر رہے ہیں, کوئی رات کو 11-12 بجے کا ٹائم ہے. ہمارے ساتھ ایک شہزادہ ہمارا دوست, اب تھوڑا سا کچھ تھکاوٹ محسوس ہوئی, وہ گھس گیا وہ جو جم کا جہاں پہ سپلیمنٹس نہیں بک رہے ہوتے ہیں وہاں گیا, اور وہاں سے C7 اٹھا کے لے آیا, C4 اٹھا کے لے آیا. C4 ہے وہ پری ورک آؤٹ ڈرنک ہوتا ہے, فل آف انرجی اینڈ اسٹیرائڈ, کہ جب آپ نے ہیوی ورک آؤٹ کرنا ہوتا ہے نا, جیسے کیفین ہے, کافی ہے, سمجھو اس کے اندر 4-5 کپ کافی ہوتی ہے, اور وہ آپ کو ایک انرجی بوسٹ دیتا ہے تاکہ آپ ورک آؤٹ کر لیں. اچھا وہ بہت ہیوی بلڈرس کے لیے ہوتا ہے. وہ بھائی C4 کے نا ڈبے اٹھا کے لے آیا, سب کو دینے لگا. میں نے دیکھا, میں تو کرتا ہوں, میں نے کہا بھائی میں نہیں پی سکتا, رات سونا ہے بھائی جا کے, یہ تو اڑا دے گا آپ کو. تو نہیں, اب ڈاکٹر صاحب اور وہ نا پیتے جا رہے ہیں, واک کرتے جا رہے ہیں. 2 گارڈ کھڑے تھے, بردر, اس کا ایکسنٹ یہ تھا, بردر آر یو گوئنگ ٹو جم؟ ڈاکٹر صاحب کہتے نہیں. کہتے یہ اگر آپ جم کرنے نہیں جا رہے اس ٹائم یہ پی رہے ہو تو یہ تو آپ کو یہ نقصان دے گا, یہ نقصان دے گا نا. اس نے سر نقصان گنوانا شروع کر دیا. اب وہ مجھے نقصان گنوا رہا ہو ڈاکٹر صاحب. اور اس کے اوپر وہ بندہ کہتا, برادر از ڈرنکنگ از لائک اے جوس. ختم کیا, رکھا, اور پھر کہتے تھینک یو ویری مچ برادر. اچھا پھر کیا ہوا, اب ان چاروں نے C4 پی لیا, 3-4 لوگوں نے, میں نے اور ایک بندے نے C4 نہیں پیا. اب کہتے ہیں ہم نے گھر نہیں جانا. چلائی جا رہے ہیں, کوئی 22 کلومیٹر چلے, ٹھیک ہے, ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے جا رہے ہیں, اور میں جا کے ایک بینچ پہ پڑا تھا. یار میں نے کہا یار اب یا تو مجھے C4 دے دو یا مجھے گھر جانے دو, آپ تو بھائی پری ورک آؤٹ لے کے پھر رہے ہو. تو ہمیں وہ ریڈ بل سے یاد آ گیا, برادر از ڈرنکنگ لائک اے جوس. سو لیٹس کمنگ بیک ٹو دیٹ ٹاپک, کہ آپ کی طرف بات AI کی طرف واپس آتا ہوں. تو کسی نے نا انڈین ایک اسٹارٹ اپ ہے, اس کے اندر 4 hours انرجی اینڈ 5 hours انرجی سے ایک پروڈکٹ نکالی. اس نے ریسرچ کیا کہ پروڈکٹ تو بڑا اچھا ہے اور پروڈکٹ چل بھی رہا ہے, لیکن لوگ اس کو پھینک دیتے ہیں, ویسٹ کرتے ہیں, یا پھر لوگ اس کو لیتے نہیں کیونکہ اٹس ٹو مچ فار دیم. واٹ اف اس دن جہاں ہم جا رہے تھے ہمیں صرف 2 گھنٹے کی انرجی چاہیے ہوتی, پھر ہم کیوں C4 پورا کنزیوم کر کے 8 گھنٹے کی انرجی لی ہے؟ ہمیں تو صرف 2 گھنٹے انرجی چاہیے, 4 گھنٹے بعد میں نے سونا ہے. تو یہ کیوں نہیں ہے؟ تو اس نے نا اتنے چھوٹے, وہی فارمولا اتنے چھوٹے چھوٹے پین میں اتنے رکھ کے جہاں وہ شاپنگ کے لیے چیک آؤٹ کرتے ہیں وہاں پلیس کر دیا.
اب یار مجھے 1 گھنٹہ فوکس کرنا ہے, 1 گھنٹہ کام کرنا ہے, میں 1 آور انرجی لوں, 2 آور انرجی لوں, 3 آور انرجی لوں. اس نے کیلکولیٹ کر کے وہ پروڈکٹ اس کا ہٹ ہو گیا. اس نے ایک سکسیزفل پروڈکٹ کے اندر چھوٹا سا لوپ ہول آئیڈینٹیفائی کیا. یہ سب کے لیے میسج ہے, ہاؤ یو بیکم اے گڈ بزنس مین. وہ آئیڈینٹیفائی کر کے وہاں پہ اپنے آپ کو فٹ کر لیا. اور یہ جب آپ نے بات کی نا, وٹ ایپل از ٹرائنگ ٹو ڈو, مسئلہ کیا چل رہا ہے اس وقت؟ مسئلہ LLMs کا رہا ہی نہیں ہے اب, مسئلہ کمپیوٹ کا رہا ہے, مسئلہ ان چیزوں کا ہو گیا ہے. اور وہ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں مسئلہ سپیڈ کا ہو گیا. ہمیں کوئک ریزلٹ چاہیے, ہیومن نیچر ہے یار, بٹن دباؤ ریزلٹ آئے. انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر لیا. ایپل کرتا ہے, ایپل کے آج میں صبح فون کے اندر بات بتاتا ہوں, ہم نیا فون خرید لیتے ہیں ایپل کا, کم از کم میرے ساتھ تو بھائی ہوتا ہے. ابھی 15 ہے, 4-6 مہینے بعد پتہ چلتا ہے اچھا اس میں یہ بھی ہے. یہ فیچر انہوں نے کب ڈالا اس کے اندر؟ وہ سڈل چینجز کرتے ہیں, سڈل چینجز, بٹ وہ ویلیوبل چینجز ہوتے ہیں. دیٹس ہاؤ یو گرو. ابھی چھوٹا چینج نہیں ہے ایکچولی, انہوں نے پین پوائنٹ آئیڈینٹیفائی کر لے, اس پروڈکٹ کی طرح اس پین پوائنٹ کو انہوں نے میکسیمائز کیا ہے. دیٹس وائی آئی وانٹڈ ٹو ایڈ. بٹ نیکسٹ ڈاکٹر صاحب, بٹ اگلا کیا ہے؟ ہاں نیکسٹ خبر نامہ چلا ہوا. نیکسٹ میٹا کی ایک بڑی زبردست ریسرچ ہے. میں آپ کے ساتھ بیٹھا اردو بول رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ جب اگر میں نے ہی اس اردو کو لیٹن میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے تو پیچھے ٹھیک ٹھاک کمپیوٹ ہے, میری وائس ہوگی, وہ پیچھے ٹرانسلیٹ ہوگی, اس میں اس کو نا لیٹنسی کہتے ہیں ہماری لینگویج میں, کہ ایک لینگویج سے دوسری لینگویج میں اے آئی نے جب کنورٹ کرنا ہے تو اس کو بہت ساری کمپیوٹیشن کرنی پڑتی ہے. میٹا نے جو نیا ماڈل آئیڈینٹیفائی کیا ہے وہ نیئر ریئل ٹائم میں لینگویج کو ٹرانسلیٹ کر لیتا. اچھا, یہ 3-4 دن پہلے نیا ان کا ماڈل ہے. میں آپ کے ساتھ اس کی جو ایکس کی پوسٹ ہے نا وہ بھی شیئر کروں گا. یو گونا انجوائے دیٹ. سو ناؤ کامنٹ میں ڈال دیجیے گا کیونکہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے. ہاں, عرفان ملک اگر اردو بول رہا ہے نا تو میرا خیال 2 یا 3-4 سیکنڈ کے لیگ میں وہی عرفان ملک انگلش بول رہا ہے. اچھا, یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. سو ہمارا ایک کچھ دوستوں کا گروپ ہے, اس میں ایک سعودی عرب کا ہمارا ایک دوست ہے, ہی از عربی اوریجن کا بندہ ہے, اور اس نے ہمیں ایک ویڈیو بھیجی کہ یار یہ ویڈیو بہت اچھی ہے اور اس کو کسی طریقے سے انگلش میں اگر تم ٹرانسلیٹ کر لو نا تو اس کا میسج بہت اچھا ہے. آئی ایم ناٹ ایبل ٹو کمپلیٹلی شیئر ود یو کہ یار انگلش میں کیا ہے, اس کی انگلش کو اتنی زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے. تو ہم لوگ اکثر قرآن کی ڈفرینٹ آیتوں کے اوپر اس کے ساتھ ڈسکشنز کر رہے ہوتے ہیں. تو اس نے کل ایک ویڈیو بھیجی اور میں نے جو کیپشنز ایپ ہے نا وہ یوز کی. اس نے اتنی امیزنگلی اس کو ٹرانسفارم کیا, اینڈ اف یو وانٹ ٹو شیئر دیٹ ویڈیو ان دس تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. دس از اے اسکالر جو کہ عربک کے اندر بیسکلی بات کر رہا ہے. یہ اس نے اینڈ ایکسنٹ بھی اسی کا ہے, وائس بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے, اور اوپر ٹیکسٹ بھی آ رہا ہے. سو ناؤ آئی کین ویری ایزیلی انڈرسٹینڈ کہ وہ بندہ کیا کہہ رہا تھا. سو ناؤ وین یو وانٹ ٹو گیٹ نالج, اور بعض اوقات آپ کو پرابلم ہوتی تھی کہ کسی اور لینگویج کے اندر وہ چیز ہے اور آپ کر نہیں پاتے تھے یا سمجھ نہیں پاتے تھے, اب وہ اٹس جسٹ اے فیو منٹس اوے. AI is evolving. I think we are very near to universal translator. Yeah. مطلب میرا خیال ہے کہ یہ شاید 1 سے 1.5 سال دور بھی نہیں ہے, بہت بہت قریب. اور یہ اگین جسے ہم کہتے ہیں نا دنیا بدل کے رکھ دے گا, دنیا بدل کے رکھ دے گا. لیکن اب ایک طرف ابھی آپ نے بات کی کہ کس طرح سے ایولیوشن ہو رہی ہے, کس طرح سے نئے نئے ٹولز آ رہے ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دیر از اے چیلنج. اور وہ چیلنج نا لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا. چیلنج کیا ہے کہ یار ابھی ہیلتھ کیئر میں واپس آتا ہوں, ہیلتھ کیئر کی بات کرتے ہیں کہ ہیلتھ کیئر کے اندر جو اسٹوڈنٹس ہیں, ہیلتھ کیئر کے جو پروفیشنلز ہیں, پھر یہ AI پیچھے کیوں ہیں؟ وہ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ موسٹلی تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جو مجھے سوال آتے ہیں کیا سر یہ AI ہمارے لیے ہے, تو اس سے کلیئر مجھے آئیڈیا ہوتا ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ AI ان کے لیے نہیں ہے. اور جب کہ میرا یہ سٹانس ہے کہ بھائی دیکھو, آپ نے AI کی فیلڈ میں جانا یا نہیں جانا یہ میٹر نہیں کرتا. AI کو اپنی فیلڈ میں ضرور لانا ہے, اور اس کے لیے یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا ویری بیسکس آف AI اینڈ دا AI ٹولس. تو یاسر بھی آپ بتائیں, آپ کا اتنا بڑا ہاسپٹل ہے, میں سوال کمپلیٹ کروں کہ اس کے اندر آپ کو کیا لگتا ہے کہ فیوچر میں جب آپ سٹاف ہائرنگ کر رہے ہوں گے, ڈاکٹرز ریکروٹ کر رہے ہوں گے یا دوسرا سٹاف ہے, سپورٹ تو اسٹاف, آپ کتنا ویلیو دو گے AI لٹریٹ لوگوں کو؟ یار آئی تھنک یہ بڑا سمپل سا وہ ہے. فار ایگزامپل اب ایک سی وی آتا ہے نا آپ کے سامنے, تو اس کے اندر ایک سیکشن ضرور ہوتا ہے جہاں پہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ مائکروسافٹ ورڈ, ایکسل, پاور پوائنٹ, ویری پروفیشنٹ ان یوزنگ, ہیو ورکڈ آن ای میل سافٹ ویئرز اینڈ دس اینڈ دیٹ. آپ کو اس چیز سے ایک بہتر آئیڈیا ہوتا ہے, اور پھر آپ انٹرویو میں اس بندے سے تھوڑا سا آئیڈیا کرتے ہو کہ اچھا اس کو ورڈ کتنا آتا ہے, ایکسل کتنا آتا ہے,
بیکاز ورڈ ایکسل ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی ورک انوائرمنٹ میں بہت زیادہ یوز ہوتی ہیں اور آپ کو اپنے اسٹاف میں وہ کیپبلٹیز چاہیے ہوتی ہیں. وہ ٹائم بہت زیادہ دور نہیں ہے جب آپ اے آئی بیسڈ کیپبلٹیز دیکھا کریں گے کہ اس بندے کو یوز کتنی آتی ہے, ہمیں کتنا ٹائم لگے گا اس کو شروع سے سکھانے کے لیے. بیکاز اکثر لوگ نا یہ سمجھتے ہیں کہ یار, ایک تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ ایک ہائپ ہے, ایک ڈینائل میں ہے. ہاں, ڈینائل اسٹیٹ بہت اسٹرانگ. دوسری چیز یہ ہے کہ لوگ خوف میں ہیں کہ یار ہماری تو جاب ختم ہو جائے گی. پیپل ڈونٹ انڈرسٹینڈ, اور یہ بات میں بڑا سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جب پہلے کسان ہل چلایا کرتا تھا نا, تو وہ خود پہلے ہل چلاتا تھا, پھر بیل کے ساتھ ہل چلاتا تھا, پھر ٹریکٹر کے ساتھ ہل چلاتا تھا. ہل چلانا کبھی ختم نہیں ہوا, وہ آج بھی کسان ہی کر رہا ہوتا ہے. ایون کہ مشین بھی اگر تھریشر لگا ہے اور وہ کر رہا ہے تو ہیومن انٹرونشن از آلویز دیئر. فرق یہ ہے کہ آپ کے ٹولز بدل گئے ہیں, ان ٹولز کے بدلنے سے اب کم وقت میں زیادہ ایریا آپ جلدی کر سکتے ہو. اسی طرح اے آئی جو ہے نا, اٹس اے ٹول, اٹ از دیئر ٹو اسسٹ یو, اٹ از ناٹ دیئر ٹو ریپلیس یو. بٹ ریسٹ ایشورڈ یہ آپ کو ضرور ریپلیس کرے گا اگر آپ اس کو یوز کرنا شروع نہیں کریں گے. اگر آپ اس کو فور سو اے آئی آپ کو ریپلیس نہیں کرے گا, وہ لوگ جو اے آئی یوز کرتے ہیں وہ آپ کو ریپلیس کر دیں گے. ایک ڈینائل اسٹیٹ میں اپنی اسٹیٹمنٹ ایڈ کر دوں, اور یہ میں کلیئرلی دنیا کے سارے ہیلتھ کیئر پروفیشنل سے بات کر رہا ہوں اپنے ایکسپیرینس سے, کیونکہ میں ہیلتھ کیئر میں بہت سے لوگوں سے مل رہا ہوں. جب میں آپ اے آئی کے ایڈوانس بات کرتے ہو نا, جب اے آئی کے ایڈوانس نہیں, میں بڑی سینسٹیو بات کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ, آپ اے آئی کی بات کرتے ہو نا جب کسی بھی ہیلتھ کیئر میٹنگ کے اندر, ایگزیبیشن کے اندر, کانفرنس کے اندر, تو چند لوگ ایسے ضرور نکل کہتے ہو, یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ اتنی ایڈوانس باتیں کر رہے ہو, انوویشن کی بات کر رہے ہو, پہلے بیسکس تو ٹھیک کرو, پہلے پیشنٹ کے وہ جو نبض کو پکڑنا ہوتا ہے, یہ کرنا ہوتا ہے, وہ کرنا, مطلب بہت نیچے سے آگے ان کو تو ٹھیک کرو. میں ان سب لوگوں کے لیے ایک بات کہنا چاہتا ہوں, سمجھانا چاہتا ہوں, یہ دو انڈیپینڈنٹ پروسیس ہیں. آپ کی ایگزامپل میں تو جب کسان ہل چلا رہا تھا نا, ہاتھ سے ہل چلا رہا تھا, خود ہل چلا رہا تھا, کچھ دنیا کے کسی کونے میں لوگ مشینیں تب بھی یوز کر رہے تھے. اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ اپنا کام نہیں کر رہا تھا یا مشین کا ویٹ کر رہا تھا, یا مشین نہیں کام کر رہی تھی کیونکہ یہ ہاتھ سے ہی کرنا تھا. یہ دو انڈیپینڈنٹ, ایولیوشن انوویشن ایک الگ تھریڈ ہے, واٹ یو آر ڈوئنگ ایٹ دا مومنٹ ایک الگ تھریڈ ہے. وی آر ناٹ سیئنگ کہ یار یہ بند کر دو اور یہ اے آئی یہاں لگا دو. اے آئی جو ہے وہ باٹم ٹو ٹاپ نہیں جا رہا, اے آئی ٹاپ ٹو باٹم آ رہا ہے. وہ آپ کے سب سے پہلے اوپر کے ہائی اینڈ مسئلے حل کرے گا, پھر وہ گریجولی ہوتے 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 پیشنٹ کی نبض تک پہنچے گا. سو فار گاڈ سے اس پیشنٹ کی نبض کی وجہ سے آپ ٹاپ سے اس کی ایولیوشن ہی نہ بند کر دو کہ اپنے سیٹ اپ کے اندر, اپنی ذات کے اندر, اپنے دماغ کے اندر اے آئی کو آنے نہیں دے رہے, کیونکہ آپ کو لگتا ہے اے آئی پیشنٹ کی نبض پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتا. کیسے پتا آپ کو؟ یو ناٹ اے ڈیٹا سائنٹسٹ, معذرت کے ساتھ, یو ناٹ این اے آئی ایکسپرٹ, اینڈ موسٹلی ڈونٹ ایون نو کہ ہو کیا رہا ہے انڈسٹری میں, اور یہ نبض پہ ہاتھ کتنی دیر میں آنے والا ہے. ہمیں تو دیکھ رہے ہیں, ہمیں تو پتہ نہیں کہ کتنے ایکسپیریمنٹ فیل ہو رہے ہیں اور کتنے کلوز جا کے فیل ہو رہے ہیں, اور کل کو ایکسپیریمنٹ جب پاس کریں گے تو وہ والی بات ختم ہو جائے گی. سو وہ ڈینائل اسٹیٹ ایک ایسی ہے جو ایک ہمارے ملک کے اندر خاص طور پہ ہیلتھ کیئر کے اندر ایک ریزسٹنس کریٹ کر رہی ہے. جہاں بھی جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یار نبض تو چیک کر نہیں سکتی, تو آپ نے اوپر سے بند کر دو. سو پلیز ان کو الگ رہنے دیں, لیٹ دا اے آئی ایوالو. آہستہ آہستہ ہر جگہ پیچز میں آپ اس کو اڈاپٹ کریں, اینڈ گریجولی یہ لوور لیول تک پہنچ جائے گا. یاسر بھائی یو سیڈ کہ آپ کو اے آئی ریپلیس نہیں کرے گا, جو جن لوگوں کو اے آئی کا پتہ ہے وہ آپ کو ریپلیس کر سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اور ویسے بھی اب اے آئی جو ہے وہ ایک ہاؤس ہولڈ اسسٹنٹ ہے, آپ کی مطلب فنگر ٹپس پہ, آپ کے موبائل میں, آپ کے ڈیسک ٹاپ میں, ہر جگہ اویلیبل ہے. تو نتھنگ از اسٹاپنگ یو. اور یہ ہیومنس جو ہے نا, ان کے سروائیول کی وجہ یہ ہے کہ یہ موسٹ اڈیپٹیبل ٹو چینج ہے. ورنہ تو بڑی اسٹرانگ اسپیشیز تھیں, ڈائنوسور ہم سے اسٹرانگ تھے, اور بڑے بڑے بیل جانور, انسان کو ایک ٹکر مارے انسان کی ہڈیاں نہ ملیں. لیکن ہم انہیں گورن کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم اڈیپٹیبل ٹو چینج ہیں, اور جو بھی سیگمنٹ آف مارکیٹ اڈیپٹیبل ٹو چینج نہیں ہوگا, سونر اور لیٹر وہ وائپ ہو جائے گا. نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. اب ریس کیا ہے؟ ریس یہ ہے کہ چاہے وہ ہیلتھ کیئر ہو, چاہے وہ نان ہیلتھ کیئر انڈسٹری ہو, اینی تھنگ ادر دین ہیلتھ کیئر, کہ پیسہ کیسے کمانا ہے اور پیسہ کمانے کی رفتار کیسے بڑھانی ہے. جو جہاں بھی کھڑا ہے نا, چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہے, چاہے وہ ایک ہاسپٹل کا آنر ہے, ٹھیک ہے, کہیں نہ کہیں اسٹوڈنٹ یہ دیکھ رہا ہے جو میں کما رہا ہوں اس سے زیادہ اور اس سے تیز کیسے کمانا ہے. اور یہی مینٹیلٹی اس بندے کا ہے جس کے پاس کروڑوں آ رہے ہیں, اور یہی مینٹیلٹی اس بندے کے جس کے پاس چند 100 یا چند ہزار روپے جس کی انکم ہے. یہ دو چیزیں کامن ہیں کہ اس سے زیادہ کیسے کمانا ہے اور اس سے تیز کیسے کمانا ہے, یا ایک اور چیز ایڈ کر لیں, اس سے آسانی سے کیسے کمانا ہے. اینڈ اس دور میں اے آئی میں آپ کو یہ
فیسلٹیز ہیں ان اینی کیپیسٹی. میں بہت باٹم سے اسٹارٹ کرتا ہوں. یاسر بھی میں آپ سے پوچھوں گا کہ ہاؤ ہیلتھ کیئر سیکٹر کس طرح سے وہ اکانومی میں جا کے ایک رول پلے کر سکتے ہیں بائی یوزنگ اے آئی. میں ایک اسٹوڈنٹ کی بات کرتا ہوں. ایک اسٹوڈنٹ جو پیسے کہتا ہے کہ یار میں نے اپنی اسٹڈی کو سپورٹ کرنی ہے اور مجھے گھر سے پیسے نہیں مل رہے, میرے جیب میں پیسے نہیں, پر میں پڑھنا چاہتا ہوں. اب بیوٹیفل تھاٹ, اور بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں. صاحب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ نے پڑھنا ہے اور آپ کو پیسے کمانے ہیں تو دیر آر ملٹیپل ویز, بہت سے راستے ہیں جو آپ اختیار کر سکتے ہیں. تو کہاں سے کمانا ہے پیسہ؟ ہم یہ نہیں سوچتے. ہماری صرف سوچ محدود ہوگی ہے ایک اسٹوڈنٹ کی کہ یار میں نے اپنی اسٹڈی کو سپورٹ کرنا ہے, فیملی کو سپورٹ کرنا ہے, اور میں نے پیسہ کمانا ہے. یہاں پہ تھوڑا ایک پروسیس چاہیے جس میں مینٹورس, ٹیچرز, انٹرپرینورس کا رول آتا ہے کہ بھائی یہ بات صحیح ہے کہ آپ کو پیسہ چاہیے. سوال یہ ہے کہ کہاں سے کیسے پیسہ کماؤ کہ آپ کے فیوچر میں آپ کو یہ ضلالت دوبارہ نہ بھگتنی پڑے. فار ایگزامپل یو آر این انجینئر, آپ آئی ٹی کی فیلڈ میں آنا چاہتے ہو. اب آپ دو کام کر سکتے ہو کہ جا کے کسی ای کامرس اسٹور میں یا اسٹور میں جا کے کوئی ورکر لگ جاؤ, تھوڑے پیسے وہاں سے ملیں گے, یا آپ ڈیٹا انٹری والی سائڈ پہ آ جاؤ, ادھر کا اپنی فیلڈ کے اندر لوویسٹ ٹاسک پکڑ لو. آپ اے آئی میں آنا چاہتے ہو فار ایگزامپل, کہ بچہ اے آئی سیکھنا چاہتا ہے, میں اس کو ایڈوانس دیتا ہوں, بتاتا ہوں کہ پیسے وہ کیسے کر سکتا ہے. وہ اے آئی میں آئے, بیسک ڈیٹا پروسیسنگ, پری پروسیسنگ سیکھے. بہت سارے ڈنکی ورک پروجیکٹ آپ وقت پہ پڑے ہوئے ہیں, لیکن وہ آپ وقت کے پروجیکٹ آپ کو ڈیٹا سے کھیلنے پہ لگا رہے ہیں. وہ چیز جو آپ نے فیوچر پہ وہ کرنی ہے. اف یو وانٹ ٹو بی اے گڈ ڈرائیور, یار گاڑی کا بہت اچھا ڈرائیور بننا, آپ نے اپنا شو روم کھولنا, جاؤ اب وہی چھوٹا پیسہ کسی شو روم پہ جا کے گاڑیاں صاف کر کے کما لو, کیونکہ ایونچولی وہ آپ کو ایکسپوئر دے دے گا جب آپ اپنا شو روم کھولو گے. لیکن اگر آپ گاڑیوں کا شو روم کھولنا چاہتے ہو اور آپ جا کے کسی مارکیٹ میں جا کے لگ رہے تو آپ اپنے ایکسپوئر سے بہت دور چلے جاتے ہو. سو ان دا ورلڈ آف اے آئی, آپ ہم نے ایک دن بتا رہے تھے آپ ڈیٹا لیبلنگ کر کے پیسے کما سکتے ہو, آپ ڈیٹا ویژولائزیشن خالی گراف جنریٹ کر کے پیسے کما سکتے ہو, ڈیٹا کو صاف کر کے پیسے کما سکتے ہو. اور یہ چھوٹی موٹی چیزیں آپ بہت جلدی سیکھ سکتے ہو, اور بہت جیسے ایسے ڈنکی ورک ہیں جو اے آئی کے ورلڈ میں ہیں. اس سے اکانومی کو ڈیفینیٹلی بوسٹ ملتا ہے, آپ کے کریئر کو بوسٹ ملتا ہے, اور آپ بہت جلدی اپنے مقام تک پہنچتے ہو, اور وہاں پہ آپ کو یہ نہیں کرنا ہوتا. کمنگ بیک ٹو دا ہیلتھ کیئر سیکٹر, ہیلتھ کیئر سیکٹر پاکستان میں ایک بڑا آسان سا ورڈ ہے جو میں سنتا ہوں کہ بیڑا ہی کرک ہے. ہیلتھ کیئر سیکٹر کا پروسیس اس کی میں بات کروں, بیڑا ہی کرک ہے. کیا اس وقت ہیلتھ کیئر سیکٹر پاکستان کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے؟ نمبر 1. نمبر 2, کیا اے آئی کچھ رول پلے کر سکتی ہے کہ ہمارا ہیلتھ کیئر سیکٹر جو ہے وہ واپس اپنے پاؤں پہ کھڑا اور کنٹری میں اکانومی میں کنٹریبیوٹ کرے؟ 2 سوال ہیں. اوکے, ویری اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ اس کے اوپر میرا جو پوائنٹ آف ویو میں آپ کو دیتا ہوں, اس سے پہلے ایک چیز جو آپ نے چھیڑ دی ہے میں اس کو کر لوں. پلیز میں سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا, پیسے کے لیے کام نہ کریں. یہ ضرور یاد رکھیں پیسہ کمانا کیوں ہے. پیسہ کمانا بہت ضروری ہے. یہ ذہن میں پہلے دن رکھیں کیوں کمانا ہے. ٹرو. آپ کا کیا مقصد ہے جس کے پیچھے آپ کمانا چاہتے ہیں, آپ نے کس چیز کو ملٹیپلائی کرنا ہے, کس چیز کو سسٹین کرنا ہے, وہ چیز ضرور ذہن میں ہونی چاہیے. یہ ٹاپک بالکل ڈفرینٹ چلا جائے گا, اس کو میں بھی سائڈ پہ پارک کرتا ہوں. پہلے آپ کا کوشچن یہ تھا کہ جی پاکستان میں ہیلتھ کیئر کے جو حالات ہیں اور اکانومی میں کتنا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. مجھے نہیں لگتا بہت زیادہ اکانومی میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے ہیلتھ کیئر سیکٹر, کیونکہ موسٹلی آپ کا گورنمنٹ سیکٹر ہے. وہ گورنمنٹ سیکٹر تو گورنمنٹ کے لیے ایک اوور ہیڈ کاسٹ ہے. میں آپ کو معذرت کے ساتھ میں اپنی انڈرسٹینڈنگ ایڈ کرتا ہوں کہ مجھے تو لگتا ہے اکانومی کو نقصان ہی پہنچا رہا ہے. یہ برڈن بنتا جا رہا ہے ہمارے سسٹم کے اوپر. میری اپنی انڈرسٹینڈنگ, گورنمنٹ بیس تو ایسا ہی لگتا ہے. اوپینین میں آپ کو گورنمنٹ بیس تو ایسا ہی لگتا ہے. میرے پاس فگرز نہیں ہیں, بٹ اٹ سیمز لائک دیٹ. میرے خیال سے ہمارا جو پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج ہے نا ہیلتھ کیئر کا, وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس پرائمری اور سیکنڈری کیئر جو ہے نا وہ پراپر نہیں ہے, جس کی وجہ سے پرائیویٹ اور گورنمنٹ سیکٹر دونوں میں ٹرشری کیئر ہاسپٹلس بہتر سے بہتر بنتے ہیں. اور ہوتا کیا ہے کہ اس ٹرشری کیئر میں آپ کے پاس موسٹلی پیشنٹ پرائمری اور سیکنڈری کا آ رہا ہوتا ہے, کیونکہ ان کا پرائمری اور سیکنڈری جو بنے ہوئے ہیں ان کے اوپر ٹرسٹ لیول نہیں ہوتا. جس کی وجہ سے ٹرشری میں آپ کا بہت زیادہ رش آتا ہے, اور ٹرشری نے جس چیز پہ فوکس کرنا ہوتا ہے وہ اس پہ فوکس نہیں کر پاتا, اور اس سے وہ تھرو پٹ نہیں لیا جا رہا ہوتا. سو آئی تھنک اے آئی اینڈ ٹیکنالوجی کین پلے اے ویری امپورٹنٹ رول رائٹ ناؤ. ایک گورنمنٹ کے پاس آپشن یہ ہے کہ جی وہ ایک بہت زیادہ بجٹ لگائے اور شروع سے پرائمری سیکنڈری دوبارہ ٹھیک کرنا شروع کرے. میرے خیال سے اس میں ٹائم بھی بہت زیادہ لگے گا اور اس میں بجٹ بھی بہت زیادہ لگے گا. اس سے بہت زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ پرائمری اور سیکنڈری کو اپنے چھوٹے یونٹس کو ٹیک انیبلڈ کر دیں, جس کے اندر ایکسیس دے دیں ٹرشری کیئر کے لوگوں کی تھرو ٹیلی میڈیسن. آپ کے وہاں پہ کسی کی بھی ضرورت ہے اس کو میڈیکل ٹورزم کی طرف لے جائیں, اور اے آئی کو جو آپ انوالو کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ایونچولی آپ کو پرائمری اور سیکنڈری میں جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی, کیونکہ جیسے ہی آپ پریونٹیو گروتھ پہ جائیں گے
اٹس جسٹ دا میٹر آف کریٹنگ اویئرنیس. آپ نے اویئرنیس کریٹ کرنی ہے. میرے خیال سے جو ہاسپٹلس بنانے کے ایکسپینس ہیں اس سے بہت کم اگر آپ اویئرنیس کیمپین شروع کر دیں اور لوگوں کو اویئر کرنا شروع کر دیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں. فار ایگزامپل پاکستان کے اندر خواتین میں کینسر کے بہت زیادہ کیسز ہیں جو کہ اب ود دا پیسٹ آف ٹائم بہت زیادہ نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. انفارچونیٹلی جو اسٹیٹس ہیں ان اسٹیٹس کے مطابق جتنے پرسنٹ لوگ آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں تقریباً اتنے ہی پرسنٹ لوگوں کی ڈیتھ ہوتی ہے. یہ سب سے بڑا انڈیکیٹر اس چیز کا ہے کہ وہ اتنی دیر بعد ڈیٹیکٹ ہوتا ہے خواتین کا جو کینسر ہے کہ تب تک اس کا کچھ کیا نہیں جا سکتا. ورلڈ وائڈ کینسر اویئرنیس اور ان چیزوں کے اندر جیسے خواتین کے اندر پیپ سمیئر کا ٹیسٹ ہوتا ہے جو کہ دے میک شیور کہ وہ ٹائملی ہو اور خواتین کو پہلے سے پتہ لگنا شروع ہو کہ سروائکل کے اندر اور یہ ڈفرینٹ قسم کے جو کینسرز ہیں یہ کس قسم کے کینسرز ہیں جو کہ بیسکلی پریویل کر سکتے ہیں. اب آپ اویئرنیس کریٹ کرتے ہیں, اس اویئرنیس کی بیس پہ آپ لوگوں کو ایسے ٹولز دیتے ہیں جہاں اے آئی بیسڈ ڈائگنوسس ہوتے ہیں اور ان کو گھر بیٹھے بیٹھے سچویشن پتہ لگنی شروع ہو جاتی ہے اور ان کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ جی کتنے چانسز ہیں کہ یو آر گوئنگ ان ٹو دا رانگ ڈائریکشن یا آپ خطرے کی طرف جا رہے ہیں. تو دین دے نو کہ اچھا اب کس کو کانٹیکٹ کرنا ہے اور کب کرنا ہے. سو ایٹ لیسٹ وہ ایک ٹائملی مینر میں چیز کر دیں گے تو دیر آر مور چانسز کہ ان کی صحت کو زیادہ بہتر طور پہ برقرار رکھنے میں ہیلتھ کیئر انسٹیٹیوشنز ہیلپ کر سکتے ہیں. ادروائز بائی دا ٹائم وہ آتے ہیں تو اس وقت ان کا لائف سپین تو شاید کسی نہ کسی طریقے سے بڑھ جاتا ہوگا مگر کوالٹی آف لائف بالکل بھی نہیں بڑھتی. سو آئی اسٹرانگلی بلیو نمبر 1 یہ کہ اے آئی کے اگر آپ ایسے ٹولز ڈیولپ کرتے ہیں اس سے آپ کا اپنا ہیلتھ کیئر ہوگا. اس کے علاوہ ایسے ٹولز اگر آپ ٹائملی ڈیولپ کر لیتے ہیں اور اس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں تو کنٹری کے اندر بہت زیادہ ریونیو آئے گا. That's what we need. ایگزیکٹلی. سو یہ ایک ایسی نیش ہے جس کو کہ ابھی فار ایگزامپل ریسرچ سینٹرز بہت ہیں دنیا میں, لیکن کل جیسے ہماری بات ہو رہی تھی ایک یو ایس کے ریپرزینٹیو کے ساتھ, یو ایس کا ہیلتھ کیئر کے اندر بہت زیادہ ایشوز ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ جی فرسٹ ورلڈ کنٹری ہے اور ان کے کوئی ایشوز نہیں ہوں گے, ان کے ہیلتھ کیئر کے بہت ایشوز ہیں. یو کے ریلیٹیولی این ایچ ایس اس سے زیادہ بہتر ہے بٹ این ایچ ایس کے اپنے بہت زیادہ ایشوز ہیں. اس طرح باقی سب جگہوں پہ ایشوز ہیں. یہی ایشوز کو اگر آپ پاکستان سے بیٹھ کے پہلے اپنے پرابلمس کو سالو کریں اور ان کے پرابلمس کو سالو کرنا اور ایڈریس کرنا شروع کر دیں, you will have amazing revenue for the country. یہ ہمارے لیے ایک اپرچونٹی ہے. گریٹ. اور اے آئی ایز یو سیٹ کین پلے ہیوج رول. ڈاکٹر صاحب آپ پورے ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کر رہے ہیں تو اور ہم نے جتنے بھی اس وقت ہیلتھ کیئر میں سسٹم بنائے ہیں سارے ان کے سپرویژن میں چل رہے ہیں. اور جب آپ ہیلتھ کیئر سسٹم کے پیچھے اے آئی کو امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, جو ٹیم ساری لگی ہوتی ہے, تو اس وقت آپ ریسرچ کر رہے ہوتے ہو. جب آپ ریسرچ کرتے ہو تو آپ کے سامنے 2 چیزیں آتی ہیں. ایک آپ کے سامنے اسٹیبل ٹیکنالوجی آتی ہے جو آپ کے مسائل کو حل اس وقت کر سکتی ہے, اور ایک آپ کے سامنے آتا ہے کہ یار یہ ٹیکنالوجی آ رہی ہے ابھی تو میرے کسی کام کی نہیں ہے بٹ جب یہ آئے گی تو بہت آفت ڈالے گی, فوراً لوگ اس کی طرف بھاگیں گے کیونکہ آپ کو 2 چیزوں کا پتہ چلتا ہے. اسی لیے میں جا کے فورمز پہ ادھر ادھر چیختا ہوں کہ بھائی ہم فرنٹ لائن پہ کھڑے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ what the hell is coming. آپ کو اپنے سسٹم کمپیٹیبل کرنے ہیں, آپ کو اپنے آپ کو کمپیٹیبل کرنا ہے واٹ از کمنگ ان نیکسٹ 5 ایئر. ہم تو اس قابل بھی نہیں ہوئے کہ واٹ از ہیپننگ رائٹ ناؤ. سو آپ مجھے بتائیں, ان کو بتائیں, مجھے کیا بتانا ہے, ہم تو بیٹھے کر رہے تھے, ان کو بتائیں کہ کس طرح سے ایولیوشن ہو رہی ہے, کتنی بڑی بڑی چیزوں پہ کام ہو رہا ہے, اور آپ کو کیا ایسی چیزیں جو 10 دن پہلے چیلنجنگ لگتی تھی 10 دن بعد وہ آپ کے لیے پینٹس بن گئے. نہیں, یہ بڑی مزیدار بات ہے. اچھا, اس سے پہلے نا میں یاسر بھائی اور آپ ہی کی بات پہ تھوڑا سا ایڈ کروں گا. پاکستان میں ایک اور جو پرابلم ہے نا ہیلتھ کیئر کا, ہمارے ہیلتھ کیئر سسٹم پہ لوڈ بہت زیادہ ہے. مطلب ہمارے پاس ڈاکٹرز ہم بہت بناتے ہیں لیکن انفارچونیٹلی ہم ان ڈاکٹرز کو گرو کرنے کے لیے ایک سروس اسٹرکچر نہیں دیتے, اور ہمارے لوگوں کے لیے شاید ہاسپٹل جانا جو ہے نا بعض دفعہ ایک تفریح بھی ہے. مطلب یہ اچھا, اب آپ کے ذہن میں یہ کویسچن آئے گا کہ میں ایک اے آئی کا پرسن ہوں, ہاؤ کم آئی نو دیٹ. کیونکہ میری فیملی میں اور میرے ارد گرد بہت سارے ڈاکٹرز ہیں جو میرے ساتھ اپنے یہ پرسنل ایکسپیرینسز شیئر کرتے ہیں, اور اس سے مجھے آئیڈیا ہوتا ہے کہ ہمارے ہیلتھ سسٹم پہ لوڈ بہت زیادہ. اب یہ لوڈ کیسے مینیج کرنا ہے, اس میں ٹیکنالوجی بہت زیادہ اچھا رول پلے کر سکتی ہے. مثلاً اب چھوٹی چھوٹی بیماریوں کے لیے آپ لوگوں کو ٹیلی میڈیسن دیں, جیسے یاسر بھائی نے کہا ٹیلی میڈیسن میں آپ اے آئی انٹروڈیوس کروائیں, اس اے آئی کے ساتھ ڈاکٹر کو ان لوپ انٹروڈیوس کروائیں, تو مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو ہاسپٹل آنے کے لیے جو اور ڈاکٹرز پہ لوڈ ڈالنے کے لیے جو وقت ضائع ہوتا ہے, ڈاکٹر کا بھی ضائع ہوتا ہے, پیشنٹ کا بھی ضائع ہوتا ہے, ہم اس کو بہت زیادہ ریڈیوس کر سکتے ہیں یوزنگ اے آئی. اب میں آتا ہوں آپ کے کویسچن کی طرف. اچھا, یہ بڑا مزیدار کویسچن ہے.
وہ یہ کہ مطلب یہ شاید کوئی یقین نہ کرے کہ ہم جب ایک پروڈکٹ یا کوئی ایک پروجیکٹ کمپلیٹ کرتے ہیں نا تو میں اس سے پہلے یہ سوچ رہا ہوتا ہوں کہ اس کے اگلے ورژن میں کیا کیا اپڈیٹ ہوگا, کیسے کیسے یہ ایفیشینٹ ہوگا. 2-3 ایسے پروجیکٹ تھے وہ ہم نے کیے, لیکن مجھے لگا کہ یار یہ ابھی بہت اچھے نہیں, کیونکہ اے آئی میں ایک خاص بات ہے جو عام لوگوں کو شاید نہیں پتا. اے آئی کا ہر پرابلم ڈفرینٹ ہوتا ہے. اٹس ناٹ لائک کہ آپ یہ پرابلم اے آئی کو دیں گے اور اے آئی سالو کر دے گی. نو, اے آئی کنونشنل پروگرامنگ سے زیادہ مشکل ہے, کیونکہ کنونشنل میں آپ کو پتا ہے یہ سیٹ آف سیکوینس لگاؤں گا کام ہو جائے گا, لیکن اے آئی میں آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا اس کو میں ایز اے کلاسیفیکیشن پرابلم آئیڈینٹیفائی کروں, پیٹرن کا پرابلم, میں اس پرابلم کو مولڈ کروں گا تو پھر وہ پرابلم سالو ہوگا. تو اس لیے ریسرچ اس کا بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے, اور نئی چیزیں سیکھ کے ہمیں یہ آئیڈیا ہوتا ہے کہ یار یہ مسئلہ جو میں نے پہلے حل کیا تھا اس کو میں اور ایفیشینٹلی کیسے حل کروں گا. بلکہ آج کل بھی ہماری ایک ٹیکنالوجی جس پہ ہم کام کر رہے تھے اس ٹیکنالوجی میں بہت ساری چینجز آ گئی ہیں. مجھے پتا ہے وہ چینجز 6 مہینے بعد مجھے تنگ کریں گے, تو میں نے ابھی میری ٹیم وار فوٹنگ پہ ان چینجز پہ کام بھی کر. تو میں آپ کو کل ملا کے یہ بتاؤں کہ ہم کچھ ایسی چیزیں بنا رہے ہیں جن کو بنانے کے بعد ہمیں دوبارہ بنانا پڑا, پھر دوبارہ بنانے کے بعد ہمیں پھر سے بنانا پڑا, اور پھر سے بنانے کے بعد اب ہم اس کو چوتھی دفعہ بنا رہے ہیں. اب میں چوتھی دفعہ جب بنا کے خوش بیٹھا تھا, ابھی انہوں نے 5ویں بات کر دی ہے. یار ڈاکٹر صاحب, اور یہ کانسٹنٹ جانتا ہے, اور یہ کانسٹنٹ نہیں ہے, But this is سر good. This is کانسٹنٹ good. کے ساتھ کاسٹلی بھی ہے. بٹ آئی ٹیل یو یہ جو ہے نا یہ ایوولوشن ایونچولی اسٹیبلائز ہوگی, اس کی آئٹریشنس کم ہونا شروع ہو جائیں گی. جتنا میچور ہونا شروع ہوگا اتنا زیادہ اسٹیبلٹی آنی شروع ہو جائے گی. اور یہ جو ابھی آپ نے بات کی نا پرائمری سیکنڈری ہیلتھ کیئر اور یہ ٹیلی میڈیسن اور ان ساری چیزوں کی, آئی تھنک آج کے دور میں تو ہر کسی کے پاس موبائل فون ہے جو کہ ایک بڑی اسکرین والا فون ہے اور بہت ساری انفارمیشن اس کے اندر ہے. اب یہ ضروری نہیں رہ گیا, میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ تعلیم کی ضرورت نہیں ہے, بٹ آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ اب یہ ضروری نہیں رہ گیا کہ آپ کو پڑھا لکھا ہونا چاہیے. اگر آپ بول سکتے ہیں, آپ سن سکتے ہیں, تو آپ اپنی زبان میں بات کر سکتے ہیں. ویری رائٹ. یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے جس کے اندر نالج گین کرنے کے لیے اب آپ کو ایک سیکوینس آف کلاسز کے تھرو کسی ایجوکیشن کو حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, تربیت کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تعلیم و تربیت میں تعلیم تو ضروری ہے, بٹ تربیت بہت زیادہ ضرورت ہے. آئی تھنک اس وقت ہمیں لوگوں کو تربیت بھی دینے کی ضرورت ہے. ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے, جیسے آپ کر رہے ہو, ایک پوری ایفرٹ کر رہے ہو ماشاء اللہ, کہ لوگوں کو تربیت دے رہے ہو کہ کس طرح سٹیپس میں آگے جانا ہے. تعلیم حاصل کر لی ہے, اب کرنا کیا ہے اس کا, کرنا کیا ہے. So that's also very یہی important. پرابلم جو ہے نا وہ روٹس میں, گراس روٹ لیول سے یہ پرابلم شروع ہوتا ہے. میں ایک بات کرتا ہوں جب بھی, کہ جو ایک اچھے استاد کی بات کرتا ہوں. جو اچھا استاد ہوتا ہے نا وہ آپ کو اڑنا بعد میں سکھاتا ہے, پہلے وہ آپ کو یہ سکھاتا ہے زمین سے کیسے جڑے رہنا. وہ آپ کو بزنس کرنا بعد میں سکھائے گا, وہ پہلے آپ کو انسان بننا سکھائے گا. True. وہ آپ کو یہ بعد میں بتائے گا کہ منافع کیسے کمانا ہے. وہ آپ کو یہ پہلے بتائے گا کہ دوسرے کا نقصان کیسے نہیں کرنا. اب یہ جب 3-4 چیزیں آ جاتے ہیں, ہم اچھے اسٹوڈنٹس تو پروڈیوس کر رہے ہیں, ہم اچھے مارکس لے کے بچے باہر نکال رہے ہیں, ہم دیکھنا بھول گئے ہیں کہ ہم اچھے انسان پروڈیوس کر رہے ہیں. ایتھکس پہ ورک ایتھکس ہمارا ہو رہا ہے, ہمارے مورل ویلیوز ٹھیک ہیں. ہم ایک ریس میں لگے ہوئے کہ کون سی یونیورسٹی سے کتنے % لوگ پاس ہو رہے ہیں, کون سی یونیورسٹی کے بچے اچھا سرٹیفکیشن لے کے نکل رہے ہیں, کون زیادہ اے آئی میں کر رہا ہے, کون زیادہ بزنس میں کر رہا ہے. یہ کبھی کوئی گیج ہے, اسٹرکچر ہے کہ کون زیادہ اچھے انسان پروڈیوس کر رہا ہے؟ یہ کوئی اسٹرکچر نہیں ہے. کیا کبھی کسی نے گورنمنٹ لیول پہ کوئی ایوارڈ کبھی دیا کہ اس یونیورسٹی نے ایک اچھا ہیومن بینگ پروڈیوس کیا؟ ہوا کوئی ایوارڈ ہے, کوئی کرائٹیریا ہے, کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے, کوئی سبجیکٹ ہے, کوئی سبجیکٹ ہے؟ نہیں ہے. جب آپ ہیومینٹی کوئی ویلیو نہیں دے رہے ہو اور مشین اینڈ روبوٹس بنا کے انڈسٹری میں پمپ ان کری جا رہے ہو, تو پھر ذمہ داری ہم جیسوں پہ آتی ہے جن کو زندگی نے چپیڑے مار کے, میں تو اپنے بارے میں یہ کہتا ہوں, پہلے زندگی نے لٹا کے مارا, پھر اٹھا کے مار کے پھر لٹا دیا, اور پھر دھکے کھا کے یہاں تک جب پہنچے. تو اب 2 راستے ہیں, یا تو پیسہ کماتے جائیں اور ہم آگے بڑھتے جائیں, یا پھر وہ تربیت کریں ہم جنہوں نے یہ رگڑے کھائے ہیں کہ بھائی انسان بننا, بزنس میں انسان بننا زیادہ ضروری ہوتا ہے, بزنس خود بخود آ جاتا ہے. جیسے بزنس آئے گا تو پیسہ آئے گا. اور لوگ کہتے ہیں کہ, میں بھی کہتا ہوں کہ منی از اے بائی پروڈکٹ, پر مجھے لگتا ہے کہ ایکچولی بزنس اینڈ سکسیس بھی بائی پروڈکٹ ہے اچھے انسان کے. ہیومینٹی کے جتنی بھی آپ کی سکسیس دنیا میں جو برانچ مرضی پکڑ لیں, اس کی جو روٹ ہے وہ ہیومینٹی ہے. اف یو آر اے گڈ ہیومن بینگ
سب کچھ ول فال ان کیونکہ پلیس آپ اچھے انسان اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اچھے انسان ہوگے تو کوئی پرپز ڈھونڈو گے تو اوروں کے لیے کچھ کرنا چاہو گے تو آپ کو بزنس کرنا پڑے گا, آپ کو انٹرپرینورشپ کرنی پڑے گی, اینڈ دین اس کے بعد کہانی آتی ہے پیسہ کمانے کی, سسٹینیبلٹی کی اور ساری چیزیں. اب بزنس کی ہماری ایک ڈیفینیشن ہے. مجھ سے کسی نے سوال کیا, اب یہ زیادہ تر لوگوں کا سوال ہے, میں تو اس کو کہتا ہوں یہ پاکستان کا نا قومی سوال ہے, اور یہ سوال یہ ہے کہ سر پیسہ کیسے کمانا ہے, پیسہ جلدی کیسے کمانا ہے, اور پیسہ آسانی سے کیسے کمانا ہے. آپ جہاں سے مرضی چلا جائیں فوراً پیسہ چاہیے. ابھی یاسر بھائی نے آپ نے بات کی نا کہ یار خدا کے لیے کوئی بھی کام پیسہ کمانے کے لیے نہ کرو. بہت سے لوگوں کی بات بری لگتی ہے, یار یہ ان کے پاس پیسہ ہے, یہ انہوں نے کیا پہنا ہوا, یہ اب گاڑیاں ہیں, آفس ہے, بنگلے ہیں, اب یہ بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ پیسہ کمانے پڑھے کے لیے لکھے والے باتیں پڑھے کر رہے لکھے بہت سارے والی لوگ باتیں یہ کر کہتے رہے ہیں. ہیں. ہماری جگہ پہ ہوتے ہیں تو کیونکہ لوگ جو پہلی دفعہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو نہیں پتا ہوگا کہ بھائی کیا زندگی گزار کے ہیں, کہاں سے اٹھ کے ہیں, کتنی ضلالت, کتنے سال دھکے کھائے ہیں, کہاں سے ہو کے ہیں. دے وونٹ ایون ڈو دا ریسرچ, کمنٹ کریں گے وہ گئے, خیر ڈو دیٹ, آئی ڈونٹ مائنڈ دیٹ. لیکن آپ صرف ایک عادت اپنا لیں, بچے صرف ایک عادت اپنا لیں. آپ پیسہ, یہ سوال مت کریں کہ پیسہ کیسے کمانا ہے, سوال یہ مت کریں کہ سر پرابلم آئیڈینٹیفائی کیسے کرنا ہے, سر پرابلم سالو کیسے کرنا ہے. یہ چیز اپنی زندگی کے اندر لے آئیں تو آپ پیسہ برسے گا. ہوتا ہے نا کہ پیسہ آنا وہ چھوٹی بات ہے, پیسہ برسے گا. کہ پرابلم معاشرے میں جہاں آپ رہ رہے ہو, اپنے گھر سے لے کے, اپنے محلے سے لے کے, شہر سے لے کے, ملک سے لے کے دنیا تک پرابلم بڑے پڑے ہیں. آپ نے سیکھنا ہے کہ پرابلم آئیڈینٹیفائی کیسے کرنا ہے اور اس پرابلم کو سالو کیسے کرنا ہے. باقی دیکھیں ایوری تھنگ ول اسٹارٹ فالنگ ان پلیس. آپ جو بھی بزنس مین دیکھ رہے ہیں پرابلم سالو کیا ہوگا. پیسہ کمانے میں کوئی پرابلم نہیں ہے, پیسہ کمانا چاہیے, بہت کمانا چاہیے, ہاں جی, صرف یہ پتہ ہونا چاہیے کما کیوں رہے ہیں, ہاں, اور خرچ کہاں کرنا ہے, خرچ کہاں کرنا ہے. اور اسٹارٹ ایوری تھنگ اسٹارٹ ود یہ آئی تھنک یہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے اس نئی جنریشن کے لیے کہ یہ سوچ آئی کیوں ہے ان کے اندر پیسہ کمانے والی, یہ کیپٹلزم والی. اس کے ساتھ میں ایک اور بات اٹیچ کر دوں, آپ کا بھی اوپینین لوں گا, اپنا بھی لوں گا ڈاکٹر صاحب, اس میں آپ کو لوں گا کیونکہ یہ میرے دل کے بہت قریب ہے کہ ہمارے اندر پیسہ کمانے کی خواہش آتی کہاں سے, ٹھیک ہے. اور ایک اور بات, ہمارے اندر اتنا پینک کہاں سے آتا ہے, یہ بے صبری کہاں سے آ رہی ہے اس یوتھ کے اندر, یہ لالچ کہاں سے آ رہی ہے, یہ شارٹ کٹس کی جو ارج ہے یہ کہاں سے آ رہی ہے. میں 2 باتیں کروں گا اور اس سے پہلے ہاتھ جوڑ کے معافی. یہ 3 فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے آ رہی ہے. میں اس پہ آج کے یوتھ کو بلیم نہیں کرتا, ان کے بے صبری پہ میں ان کو بلیم نہیں کرتا, میں ان کے شارٹ کٹ اورینٹڈ مائنڈ پہ بھی میں ان کو بلیم نہیں کرتا. میں آپ کو ابھی پروف کر دیتا ہوں. یہ آ رہی ہے پیرنٹس سے, یہ آ رہی ہے استاذہ سے, یہ آ رہی ہے انسٹیٹیوٹ سے. پہلے پیرنٹس سے سٹارٹ کرتے ہیں. فادر جس کو اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا, ماں کو اتنا بڑا مقام دیا, باہر جائیں گے, اگر ان کو زندگی دن میں کوئی مسئلہ آیا نا, آ کے اپنے 8 سال 9 سال کے بچے کے سامنے رونا شروع ہو جائیں گے. یہ حالات خراب ہو گئے, یہ ہو گیا, یہ نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا. دے وونٹ ایون تھنک کہ اس 8 سال کے بچے کے دماغ میں پینک بھر رہے ہیں آپ, انسرٹینٹی بھر رہے ہیں, اس کو کمزور کر رہے ہیں. آپ اپنے مسائل سے لڑیں. اللہ نے آپ کو اتنا مقام دیا, جنت کا دروازہ بنایا اللہ نے, تو بچے کے سامنے بیٹھ کے کیوں رو رہے ہو؟ ابھی اس کی عمر ہے. اب خدا کے لیے سوچو نا, آپ کے گھر میں تنگ دستی آ گئی, 20 تاریخ کو پیسے ختم ہو گئے, 21 تاریخ کو بیٹھ کے بچوں کے سامنے سارے حساب کتاب کر رہے ہوتے ہیں, یہ نہیں لے سکتے, وہ نہیں لے سکتے, اس کے پیسے دینے, اس کے پیسے دینے, صابن سستا لے لو, آٹا کم لے لو, سالن یہ نہیں بنانا. اب بچوں کے ذہن میں اب کیا بھر رہے ہیں؟ وہاں سے بچے کے ذہن میں پیسے کی اہمیت, شارٹ کٹ, پینک ختم ہو جاتا ہے. پھر ان ساری کہانیوں کے بعد بچے کو مشکل سے اسکول میں پہنچتا ہے. اب اسکول کالج میں کیا کرتے ہیں ٹیچر کے ساتھ, بیٹا یہ سبجیکٹ پڑھو گے تو 50,000 کی نوکری مل جائے گی اور جلدی مل جائے گی, پڑھو گے تو لاکھ روپے دی ملے گی, یہ کرو گے تو یہ, اب ادھر سے ملازم مینٹیلٹی شروع ہوگی, یہ کرو گے تو جلدی ملے گی, اتنے مارکس آئیں گے تو اس ادارے میں چلے جاؤ گے, اتنے مارکس آئیں گے تو اس ادارے میں چلے جاؤ گے, یہاں سے آپ کو اسکالرشپ مل جائے گی. وہ اس کو سارا دماغ ہی پیسے پہ لگا دیا. اب وہ پیسے کی اہمیت اور پکی ہو گئی. پھر زندگی میں نا 2 اور نسلیں آتی ہیں, ایک وائف اور ایک ہوتے ہیں دوست. اب انہوں نے آ کے شروع کر دینا کمپیریزن, ٹھیک ہے. پہلے بچہ دکھوں کا, پھر ٹیچر نے بھرا, پھر کمپیریزن کیا ہوگا, اس کو دیکھو انہوں نے گاڑی لے لی ہے, ان کا گھر ہے, ہم ابھی بھی کرائے پہ رہ رہے ہیں, ہم ابھی بھی بسوں پہ ہیں, اس کی ابھی کل شادی ہوئی ہے, پرسوں اس نے گاڑی لے لی ہے, پتہ نہیں کیا کرا کے لی ہے, تمہیں کیا پتہ, وائی آر یو کمپیئرنگ. آپ دوست ہیں, دوست بھی یہی ہیں, وہ آ کے اپنے غریب دوست کے سامنے عیاشی کریں گے, غریب دوست کے سامنے ریسٹورنٹ پہ جا کے کھانا کھائیں گے, غریب دوست کے سامنے مہنگی گھڑی پہنیں گے, غریب دوست کے سامنے وہ سارا کچھ کریں گے. تو وہ دوست کیا کرے گا, اس کے ذہن میں کیا آئے گا,
وٹ ہی ول ڈو, وہ وہاں سے بھر دیتے ہیں. پھر اس کے اوپر جاتے ہیں انسٹیٹیوٹ اینڈ گورنمنٹ, انہوں نے مہنگائی کرپشن, مہنگائی نہ ملک میں کسی ادارے کو آنے دے رہے ہیں, وہ انہوں نے کیوس مچایا ہوا ہے. یار اس پورے سٹرکچر کے اندر ایک معصوم بچے کو ذرا بیٹھ کے کیا بلیم کریں گے آپ, Media plays a very important کیا بلیم کریں گے؟ سوشل میڈیا پہ آ جاتے ہیں انفلوئنسر حضرات, وہ آ کے 3 مہینوں میں پیسے کماؤ, 4 مہینے میں پیسے کماؤ, 5 مہینے میں پیسے کماؤ, یہ کرو گے تو راتوں رات امیر. یار اس میں محنت کرنا کون سکھا رہا ہے, انسانیت کون سکھا رہا ہے؟ اس بچے کا کیا قصور ہے؟ اس کو اتنے انوائرمنٹ کے اندر جو پل رہا ہے, آج وہ آ کے شارٹ کٹ کی بات کرے گا, میں تو اپنی بیوقوفی سمجھوں گا کہ میں اس کو بلیم کروں گا. میں نہیں کرتا اس کو بلیم, میں بلکہ اس کو بلیم کرنے کی بجائے یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ میری ذمہ داری ہے کہ وہ جو زہر اس کے مائنڈ میں بھرا گیا ہے وہ اس کو کسی طرح سے نکال کے اس کو ڈیٹاکسیفائی کروں, ڈیٹاکس کروں, اس کو تھوڑا پازیٹیوٹی دوں, اور ایک بات سمجھاؤں کہ جو میں ہوں محنت سے ہوں, جو تو بنے گا محنت سے بنے گا, نہ میں شارٹ کٹ سے آیا نہ تو شارٹ کٹ سے جا سکتا ہے. سو سر یہاں سے آتا ہے پیسہ اور پینک, یہ میرا پوائنٹ ہے. سر جی بڑا اچھا ہو گیا, یہ بڑا اچھا آپ نے پوائنٹس دیے ہیں. اب اس سے آگے چلتے ہیں. میں آئی ووڈ ناٹ وانٹ ٹو بلیم اینی ون, میں صرف یہ چاہوں گا ریکگنائز کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے کسی بھی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے نا یہ ضروری ہوتا ہے کہ پہلے آپ اس کو ایکسیپٹ کریں کہ یہ پرابلم ہے, ایگزسٹ کرتا. سو اگر تو کسی کو یہ لگتا ہے کہ یہ پرابلم ہے تو میرا خیال ہے وہ پھر آگے نیکسٹ اسٹیپ پہ جائے. اگر نہیں اس کو یہ پتا تو پہلے اس کو خود جج کرے کہ کیا یہ پرابلم ہے کہ نہیں ہے. اب جہاں تک بات ہے نا بے صبری کی, اللہ نے بنایا انسان کو بے صبر ہے, یہ ہماری فطرت کا حصہ ہے, اس کو ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے. اب کیوں اللہ نے یہ بتایا ہے کہ میں نے تمہیں بے صبرہ بنایا ہے؟ اس لیے کیونکہ اسی کا ٹیسٹ ہوگا. اور ساتھ میں اللہ نے ایک اور بات بھی تو کی ہے نا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. بے شک بے شک بے شک, ان اللہ مع اور الصابرین. اس کو پھر امتحان بھی کہا ہے کیونکہ بے صبری سے صبر تک کا سفر مشکل ہے. یس, اس لیے اللہ نے کہا کہ میں صبر کرنے دیکھو والوں نا کے یہ ساتھ اتنا خوبصورت ٹیسٹ ہے یار, جس میں کوشچن بھی بتا دیے, آنسر بھی بتا دیے, اور کہا یہ کرنا ہے, ہم پھر بھی فیل ہو جاتے ہیں. اس سے آسان ٹیسٹ کیا ہوگا؟ سو ایک تو بے صبرہ ہے انسان, اس کو ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے, اس کا مطلب ہے صبر پہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر پیرنٹس نے اس طرح کر دیا لیٹس سپوز, تو اب تو ہم بڑے ہو گئے نا, ہم کب تک پیرنٹس کو بلیم کریں گے؟ اب ہمارا ٹائم ہے اور ہمیں ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم نے ایکسیپٹ کر لیا, جتنا ہم ٹھیک کر سکیں وہ کریں, کم از کم ہم آگے وہ نہ کریں جو ہمیں لگتا ہے ہمارے ساتھ ہوا ہے, تو ہم اپنی اولاد کے ساتھ وہ نہ کریں. ٹرو, یہ ایک اور چینج ہے جو ہم لے کر آ سکتے ہیں. تیسری چیز جو میرے خیال سے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ بات کی جاتی ہے نا کہ یار پیسے کے لیے کام نہ کریں یا صرف پیسے کو سب کچھ نہ سمجھیں, اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ پیسہ کوئی بری چیز ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ امیر تھے. بہت سارے ہسٹری میں آپ کو لوگ مل جائیں گے جو کہ دین پہ پورا چلتے تھے اور بہت زیادہ امیر تھے. امیر ہونے میں کوئی پرابلم نہیں ہے, پیسہ کمانے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. سوال صرف یہ ہے کہ پیسہ کس مقصد کے لیے کمایا جا رہا ہے, کیسے کمایا جا رہا ہے, اور اس سے کرنا کیا ہے. اس کے بارے میں کلیئر ہو جائیں. میں کوئی نہیں ہوں یہ بتانے والا کیا صحیح طریقہ ہے, ہر کسی کو پتہ ہے, ہر کسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے فطرت ڈالی ہے. اپنی فطرت سے پوچھ لیں, اپنے آپ سے پوچھ لیں کہ کیا میں صحیح طریقے سے کام کر رہا ہوں, اس مقصد پہ کام کریں. کیونکہ پیسہ رزق کا حصہ ہے جو ہم 1 ٹکا نہیں کما سکتے, وہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہی دینا ہے. عزت بھی اللہ تعالیٰ نے ہی دینی ہے. ہم موسٹلی آج کل ان 2 چیزوں کے پیچھے ہر کوئی بھاگ رہا ہوتا ہے. سو ان کے پیچھے نہیں بھاگنا, اپنے کام کے پیچھے بھاگنا ہے, اپنا فرض نبھانا. اور بات یہ ہے کہ کام اچھا کرو گے تو اللہ عزت دے دے گا, کام اچھا کرو گے اللہ رزق دے دے گا. دیٹس اباؤٹ اٹ. وی جسٹ نیڈ ٹو بی فوکسڈ. تھینک یو سر, آپ نے بھاگنا ہے, ہم نے بھی ہے, نکلتے ہیں انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ جی, تھینک یو.